السلام علیکم لسنرز، پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے۔ آج جو میں کمپلیٹ ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رفاقتیں، جو کہ تحریر ہے آسیہ رئیس خان کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ وہ دروازے کی چوکھٹ میں ایستادہ اسے اپنے دھیمے اور محتاط انداز میں کام کرتے دیکھ رہا تھا۔ اس کی یہ عادت جوں کی توں قائم تھی کہ اس کی وجہ سے بلا ضرورت شور ابھرے، نہ کسی کو پریشانی ہو۔ حالانکہ اب اس کے ہونے اور پاس ہونے کا احساس اس کی سب سے بڑی آسودگی تھا۔ اس نے اتنا کچھ کھو دیا تھا کہ اب اس کی پیدا کردہ آوازیں، آہٹیں، بالوں اور دوپٹے کی سرسراہٹیں، کلائی میں ڈولتی چوڑیوں کی کھنک، قدموں کی چاپ، سانسوں کے زیر و بم، سب کچھ اس میں طمانینت بھر دیتا تھا۔ اس کا خالی پن ان سب سے بھر جاتا تھا۔ وہ تکیے کے غلاف اور چادر بدلنے کے بعد میلی چادر اور غلاف طے کر کے پلٹی اور سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑے مصیب کو دیکھ کر مسکرائی۔ آپ لیٹ جائیں، میرا کام ہو گیا ہے۔ اسے لگا تھکا ہارا شوہر اس کے وہاں سے ہٹنے کا منتظر ہے۔ اس نے میلی چادر اور غلاف کرسی پر رکھے اور الماری سے ہلکا سا لحاف نکال کر پائنتی پر رکھ دیا۔ تب تک وہ اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ بیٹھو۔ اس نے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے پلنگ کے کنارے بٹھایا۔ وہ اس کی سنجیدہ صورت دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا؟ اس کے دو لفظ سہمے اور انجانے خوف سے لبریز تھے۔ ان سب پر ہی ہر لمحہ کسی انہونی کا خدشہ سایہ کیے رہتا تھا۔ کچھ نہیں، وہ اسے تسلی دینے کے لیے مسکرایا۔ مجھے یوں ہی خیال آیا کہ ماضی کی کوئی بڑی بات جو حال میں بھلے ہی معمولی ہو گئی ہو، اگر غلط وقت پر ظاہر ہو تو عظیم دکھ اور ملال کا باعث بن جاتی ہے، اور میرے پاس ایسی ہی ایک معمولی بات ہے جو میں خود تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ مصیب نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور اس کی سیدھی ہتھیلی پر اپنا انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ میری بات تمہیں اچھی نہیں لگے گی، تمہیں دکھ بھی ہوگا، لیکن تمہیں کسی بڑے دکھ سے بچانے کے لیے مجھے یہ سچ کہنا ہے۔ میں نہیں چاہتا ایک طویل مسافت کے بعد کسی بھی وجہ سے رائیگانی کا احساس تمہیں زندہ درگور کر دے۔ اس کا دل بات سننے سے پہلے ہی ڈوبنے لگا تھا۔ اطلاعی گھنٹی کے جواب میں دروازہ دیبا نے کھولا اور وہ اس کی شکل دیکھ کر ہی خوفزدہ ہو گیا۔ یہاں آتے ہوئے راستے بھر جو سرور چھایا ہوا تھا وہ دروازے پر ہی غائب ہو گیا۔ اعتماد سے مبرا الجھی جھجکتی اپنے آپ میں سمٹی اور خاموشی سے دیبا کو دیکھ کر ہمیشہ ہی اسے الجھن اور بیزاری گھیر لیتی تھی۔ اس کے خاندان کی ساری لڑکیاں شانوں سمیت بااعتماد، اپنی اہمیت سے آگاہ اور شخصیت کی تعمیر پر بھرپور توجہ دینے والی تھیں، اور ان سب میں دیبا آنکھوں میں چبھنے والا منظر تھی۔ وہ سلام کر کے واپس چلی گئی اور وہ اس کی بد اخلاقی پر کڑھتا اندر آیا، حالانکہ اچھی طرح جانتا تھا کہ یہ بد اخلاقی نہیں، اس گھر میں اس کے لیے مقرر کی گئی حدود ہیں۔ اروبا کو سرپرائز دینے کے فراق میں اس نے اسے اطلاع نہیں دی تھی، اور اب گھر میں صرف نانی، چھوٹی ممانی اور دیبا کو دیکھ کر پچھتا رہا تھا کہ ادھر کا رخ ہی کیوں کیا۔ نانی ہال میں ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے ہی مطلع کیا کہ گھر والے سب اروبا کی خالہ کے یہاں کسی تقریب میں گئے ہیں۔ آبدہ، نانی نے چھوٹی ممانی کو آواز لگائی۔ جی اماں۔ وہ فوراً ہی دوپٹے سے ہاتھ پوچھتی دروازے میں نمودار ہوئی۔ اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، انہوں نے تھکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ بلا ارادہ ہی سلام میں پہل کر کے اس نے انہیں عرصے بعد اپنے لیے کسی کے برتاؤ میں عزت محسوس کر کے ہونے والی خوشی سے ہمکنار کروایا تھا۔ میرے کمرے میں الماری کے باہر ہی شاپر رکھا ہے، وہ لے آؤ۔ جی۔ وہ جیسے فوراً آئی تھی ویسے ہی یکایک دروازے کے اندر غائب ہو گئیں۔ اپنے لیے شاپنگ کی گئی تھی تو شانو اور قرۃ العین کے لیے بھی کچھ جوڑے لیے ہیں۔ انہوں نے شاپر کے مشمولات پر روشنی ڈالی۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ تم فون کر دیتے نا، ذرا دیر پہلے ہی سب نکلے ہیں۔ اس طرح اچانک کسی کام سے آنا پڑا تو سوچا مل بھی لوں۔ پہلے سے کوئی پلان نہیں تھا۔ یہ مکمل سچ نہیں تھا۔ دیبا، نانی نے منہ دروازے کی طرف کر کے ناگواری سے پکارا۔ سو گئی ہو کیا؟ اعظم اچھے ہیں؟ انہوں نے رخ دوبارہ اس کی طرف کر کے پوچھا تو پل بھر قبل والی آواز کی سختی اور ناگواری غائب تھی۔ پاپا بھی اچھے ہیں۔ اس ویکنڈ نہیں، اگلے سیٹرڈے آئیں گے۔ شہر گھومنے کے بعد 3 سال پہلے اعظم میر نے آبائی شہر میں مکان تعمیر کیا تھا۔ اعظم میر اور قرۃ العین نے فیصلہ کیا کہ اب وہ اور بچے اپنے گھر میں رہیں گے، بس وہ ملازمت کے سلسلے میں
جہاں تعینات ہوں گے وہاں جائیں گے۔ ویسے بھی ان کو سرکاری رہائش اور ملازم کی سہولت حاصل تھی۔ وہ 2 ہفتوں بعد 2 دن کے لیے گھر آتے تھے۔ تبھی دیبا اندر آئی اور ٹرے میز پر رکھی۔ چائے کے ساتھ کیک اور نمکین بھی تھا۔ میں یہ سب نہیں لوں گا نانی، اس نے دیکھتے ہی کہا۔ عقل تو نام کو نہیں ہے اس لڑکی میں۔ وہ جو کپ اٹھا کر اسے دینے لگی تھی، سہم کر اپنی دادی کو دیکھنے لگی۔ یہ انہی کی ہدایت تھی کہ مخصوص مہمانوں کو خالی چائے نہ پیش کی جائے۔ کھانے کا وقت ہے یہ۔ انہوں نے جیسے اس کا چہرہ پڑھ کر ڈانٹ لگائی، تبھی آبدہ وزنی سا شاپر اٹھائے اندر آ گئیں۔ مجھے بالکل بھوک نہیں ہے نانی۔ اس نے دیبا کے ہاتھ سے کپ لے لیا۔ لیٹ لنچ کیا تھا، بس چائے کی طلب تھی۔ اس نے دیبا کو بچانے کے لیے نہیں کہا تھا، بلکہ یہ واقعی سچ تھا۔ دیبا نے دوسرا کپ انہیں تھمایا اور چلی گئی۔ آبدہ نے پلاسٹک کا بڑا سا تھیلا فرش پر اس کے قریب رکھا تو اس نے دیکھا ان کے دوپٹے کی لیس نکل کر جھول رہی تھی۔ وہ بھی دیبا کے پیچھے ہو لی۔ جیسا برتاؤ یہاں سب کا بیوہ ممانی اور ان کی یتیم بیٹی سے تھا، اور جو رویہ ان دونوں کا تھا، وہ یہ دیکھنے کا عادی تھا۔ وہ پہلے کبھی کبھار ہی نانی کے گھر آتا تھا۔ اروبا کے لیے اپنے بدلے احساسات کے بعد وہ اسے سرپرائز دینے کے لیے اب اکثر آنے لگا تھا، ورنہ تو ان کی ملاقاتیں باہر ہی ہوتی تھیں۔ ابھی اس نے چائے ختم ہی کی تھی کہ فون بجنے لگا۔ دوسری طرف شانو تھی۔ تمہیں کیسے پتا چلا میں نانی کی طرف ہوں؟ اس نے خوش دلی سے کہا۔ بھائی کہاں ہیں آپ؟ اس نے جیسے سنا ہی نہیں۔ ہیلو کہا تو نانی کی طرف آیا ہوں۔ امی ابھی تک گھر نہیں آئی ہیں۔ اس نے اب غور کیا کہ وہ رو رہی تھی۔ سلمان بھائی کب سے انہیں ڈھونڈنے گئے ہیں، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ وہ ہنسنے لگا۔ بھائی 3 گھنٹے ہونے کو آئے ہیں۔ اچھا پہلے رونا بند کرو اور پوری بات بتاؤ۔ نانی بھی چونک کر اس کی بات سننے لگی۔ امی قریب مارکیٹ گئی تھیں، وہ ہمیشہ 30-40 منٹ بعد آ جاتی ہیں، لیکن 2 گھنٹے ہو گئے وہ نہیں آئیں۔ میں نے انہیں فون لگایا تب پتہ چلا فون گھر میں ہی پڑا ہے، اور اب تو سلیمان بھائی کو گئے بھی بہت دیر ہو گئی، انہیں ابھی تک ملی نہیں امی۔ وہ پھر رونے لگی۔ اچھا تم رو نہیں، میں آ رہا ہوں۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ نانی میں چلتا ہوں۔ ارے یہ تو لو۔ انہوں نے شاپر اٹھایا۔ کیا کہہ رہی تھی شانو؟ کچھ نہیں، امی فون گھر بھول کر مارکیٹ گئی ہیں، دیر ہو گئی انہیں، تو شانو پریشان ہو رہی ہے، وہ اکیلی ہے گھر میں۔ اس نے حد المقدور بات کی جسے سن کر وہ فکر مند نہ ہو۔ شانو بھی اکیلی ہے تو چاچا کے یہاں چلی جائے، اسی کالونی میں 4 قدم پر تو گھر ہے۔ جی بس میں چلتا ہوں۔ وہ راستے میں تھا تب فون مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے فون اٹھانے کے بجائے گھر پہنچنا درست سمجھا۔ گیٹ کھلا تھا۔ وہ جیسے تیسے گاڑی کھڑی کر کے اندر آیا تو ان تینوں کو دیکھ کر طمانیت اس کے اندر سرایت کر گئی۔ ڈرا دیا آج تم سب نے مجھے، ہم خود اتنے ڈرے ہوئے تھے۔ شانو اپنی جگہ بھائی کے لیے خالی کرنے کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا تھا امی؟ اس نے بیٹھ کر ماں کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ماں کا لاڈلا تھا تو قرۃ العین بھی اس کی دنیا تھی۔ پتہ نہیں بیٹا، میں تو بس واپس آ رہی تھی، پھر اچانک چلتے چلتے تھک گئی، تب غور کیا کہ ابھی تک گھر کیوں نہیں آیا، کہاں آ گئی ہوں؟ آس پاس دیکھا تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، جانے بے خیالی میں کون سا موڑ مڑ گئی کہ پھر راستہ ہی نہیں ملا۔ پھر کیسے آئیں گھر؟ اس نے سوال پوچھتے سلیمان کو دیکھا۔ ایک شاپ کے باہر بیٹھی تھی، تھک گئی تو ایک جگہ ٹھہر کر تم سب کے فون نمبر یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر کسی کا نمبر یاد نہیں کیا تو کیسے یاد آتا؟ وہ نڈھال سی تھی۔ شانو اب تمہاری ڈیوٹی ہے کہ امی کبھی فون نہ بھولیں، اور امی آپ بھی پلیز کسی ایک کا نمبر تو یاد کر لیں۔ دونوں نے اس کی بات پر سر ہلایا۔ امی نام اور برتھ ڈیٹس کے ساتھ ساتھ اب راستہ بھی بھولنے لگی ہیں۔ سلیمان ہنسا۔ میں راستہ بھولی نہیں تھی، بس بے خیالی میں کہیں اور نکل گئی تھی، انہوں نے یقین سے کہا۔ آپ کوشش کریں کہ چاچی کے ساتھ جایا کریں، مصیب کا مشورہ معقول تھا۔ یہ تو بس آج ہو گیا بیٹا، ہر دفعہ تھوڑی نہ ہوگا۔ ویسے شانو نے خواہ مخواہ تمہیں بھی پریشان کر دیا۔ خواہ مخواہ اور کیا کرتی میں، 1 گھنٹے بعد بھی آپ بھائی کو نہیں ملی تھی۔ اب بس کریں سب۔ سلیمان بھی کھڑا ہوا۔ کھانا ہی دے دو، اب کوئی بھوک لگی ہے۔ کھانا؟ شانو نے ماں کو دیکھا۔ امی نے بازار سے آ کر بنانا تھا، تمہیں وقت دے کر بنا لینا چاہیے تھا نا۔ امی آپ کب اسے کچن کی ذمہ داری دیں گی؟ وہ جھنجھلا گیا۔ بھوک کا کچا تو ہمیشہ سے تھا، اور بھاگ دوڑ نے تھکا بھی دیا تھا۔ امتحان ہو جانے دو پھر کچن یہی سنبھالے گی۔
قرۃ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ میں دیکھتی ہوں، آپ رہنے دیں امی، میں کچھ آرڈر کر دیتا ہوں۔ مصیب نے انہیں روکا۔ پیزا منگوائیں بھائی، شانو نے دیر نہیں کی۔ روٹی چاول جیسا کچھ کھانا منگواؤ ورنہ میں بنا لیتی ہوں۔ اندر جاتے وہ رک کر پلٹیں۔ شانو نے برا سا منہ بنایا اور سلیمان اور وہ مسکرا دیے۔ قرۃ نے کھانے کا مطلب روٹی چاول کے ساتھ گوشت سبزی اور دالیں تھا، اس کے علاوہ باقی چیزوں کو وہ کھانے میں شمار نہیں کرتی تھیں۔ اس واقعے کے بعد سب کچھ معمول پر چل رہا تھا، اتنا کہ قرۃ میں در آ رہی تبدیلیوں کو بھی وہ معمولی سمجھ رہے تھے۔ جسے مصیب کا فون نمبر یاد کرتے وہ خوفزدہ ہو جاتی، اور ابھی تک انہیں درست نمبر یاد نہیں ہو پایا تھا۔ وہ جب بھی انہیں نمبر سناتے ہوئے غلطی کرتی وہ سب ہنس پڑتے۔ امی آپ کی اتنی لائق اولادیں ہیں، پر اب لگتا ہے ہم سب پاپا پر گئے ہیں، سلیمان کہتا۔ میں بھی اپنی کلاس کی ٹاپر ہوا کرتی تھی، اب تو عمر کا تقاضا ہے۔ ویکینڈ پر اعظم میر آئے تو حسب عادت ان کے پیچھے گھر کے واقعات سنانے کے دوران شانو نے انہیں قرۃ کے راستہ بھٹکنے والی بات بھی سنائی، اور وہ بھی بیوی کو چھیڑتے رہے۔ بیگم کسی دن ہمیں نہ بھول جانا۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر ان کی طرف جھکے، اور قرۃ ہمیشہ کی طرح بری طرح شرما گئی۔ ہزار بار کہا ہے کہ بچوں کا لحاظ کیا کرے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتی، چہرے پر مصنوعی ناراضگی سجائے اٹھ کر جانے لگی۔ بچوں کے رومانس کے دن ہیں، اب آپ کے نہیں، انہوں نے باورچی خانے میں جاتے جاتے کہا۔ پیچھے سے ان تینوں نے ہو ہو ہا ہا کا غوغا مچا دیا۔ اعظم میر معمول کی طرح اتوار کی رات واپس چلے گئے۔ اگلے دن چاچی آئیں اور قرۃ کو ہفتہ بھر پہلے کی بات یاد ہی نہیں آ رہی تھی۔ حد کرتی ہو قرۃ، تم بھی، تم نے ہی تو کہا تھا کہ اگلے سیچرڈے کو نو روز جانا ہے، تمہیں ڈور میٹ اور نئے تولیے وغیرہ لینے ہیں۔ انہوں نے دکان کا نام لے کر یاد دلانا چاہا۔ ڈور میٹ اور ٹاول، وہ الجھی سی سوچنے لگی۔ چلو لے لوں گی۔ وہ جانے کے مقصد سے تیار ہو کر آئی تھی، اور اب اگر جانا منسوخ ہوتا تو ان کا بگڑا مزاج کئی ہفتوں تک ٹھیک نہیں ہونا تھا، سو وہ جانے کو تیار ہو گئیں۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ سلیمان بڑی دیر سے فون اور ڈائری میں الجھا تھا۔ امی کا ڈیلی حساب کتاب ٹیلی کر رہا ہوں، جو ٹیلی نہیں ہو رہا، اس نے کام جاری رکھتے جواب دیا۔ لاؤ میں کر دوں۔ تم رہنے دو، قرۃ نے ٹوکا۔ پچھلے کئی مہینوں بلکہ سال بھر سے یہی کر رہا ہے، مجھ سے ہوتا نہیں اب، انہوں نے بیزاری سے کہا۔ وہ یہی ایک کام سلیمان سے کرواتی تھی۔ امی آپ نے کچھ تو غلط لکھا ہے۔ سلیمان نے فوراً ایک طرف فون رکھ دیا۔ شاید چھوڑیں بھی، اور اب ڈائریوں میں کون لکھتا ہے، دنیا بھر کی ایپس موجود ہیں جو خود ہی آدھے سے زیادہ کام کر لیتی ہیں۔ میں نے امی کو بھی یہ انسٹال کر کے دیں لیکن ان سے نہیں ہوا مینج۔ اب پاپا تھوڑی نہ آپ سے حساب کتاب مانگتے ہیں جو آپ اتنا تردد کر رہی ہیں، نہیں ہو رہا تو جانے دیں۔ یہ تو میں اپنے لیے لکھتی تھی بیٹا۔ امی، شانو پکارتے اندر آئی۔ آپ بھائی کی شادی کب کر رہی ہیں؟ وہ تھم سے صوفے پر ان کے پاس بیٹھ گئی۔ اتنی اچانک یہ فرمائش؟ سلیمان کی بھویں اونچی ہوئیں۔ میری سہیلیاں پوچھتی ہیں مجھ سے، اور میں پڑھ پڑھ کر اتنا پک گئی ہوں کہ کوئی ہنگامہ چاہیے مجھے۔ اس بار تمہارے پاپا آئیں تو یہ مسئلہ اور حل ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قرۃ مسکرائیں، اور وہ بھی مسکراتے سوچ رہا تھا کہ اب عروبہ کے متعلق گھر میں بتا دینے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ کزنز تھے، پھر بھی دونوں نے یہ اب تک سب سے چھپا کر رکھا تھا۔ اعظم میر عام طور پر جمعے کی رات میں آتے تھے، لیکن اس بار وہ سنیچر کے دن دوپہر تک پہنچ رہے تھے۔ شانو کی چھٹی تھی، سلیمان دفتر اور وہ اپنے دفتر میں تھا۔ ایک بار پھر شانو نے اسے روتے ہوئے فون کیا اور وہ گھر پہنچا۔ قرۃ بھول گئی تھی کہ انہوں نے کھیر کا برتن کم آنچ پر رکھا ہے، چند منٹ بعد بند کرنا تھا۔ جب پتیلی بشمول کھیر کے جل کر سیاہ ہو گئی، دھواں اور بو سارے گھر میں بھر گیا، تب پڑوسی نے اطلاعی گھنٹی بجا کر کہا کہ پچھلی کھڑکی سے سیاہ دھواں نکل رہا ہے۔ شانو اپنے کمرے میں بند تھی، اور قرۃ بھی نماز ادا کر کے اپنے تئیں سب کام ختم کر کے کچھ دیر کے لیے لیٹیں تو آنکھ لگ گئی تھی۔ باورچی خانے کا حلیہ خاصا بگڑ گیا تھا۔ قرۃ یہ سوچ کر کام گئیں کہ اگر دودھ کی جگہ تیل یا گھی ہوتا تو۔ انہوں نے کھیر بنائی تھی اور گرم پوریاں وہ کھانے سے ذرا پہلے تلنے کا ارادہ کیے تھیں۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ بھولنے کی عادت باورچی خانے میں کتنا شدید نقصان کروا سکتی تھی۔ سب کو ہی کچھ کھٹک رہا تھا۔
مصیب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ جب ڈاکٹر نے سوال پوچھے اور کچھ سوچ کر قرۃ العین کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی جواب دیے، خود ہی ششدر رہ گئے کہ یہ ایک دو دن نہیں بلکہ آہستہ آہستہ چند سالوں میں ان کے اندر کئی تبدیلیاں آئی ہیں جس پر کسی نے توجہ نہیں دی، خود قرۃ العین نے بھی نہیں۔ چیزوں کے نام اور جان پہچان والوں کے نام جلد ان کے ذہن میں نہیں آتے تھے۔ کتنی ہی سنجیدہ علامتیں تھیں جو ہنسی مذاق کی نظر ہو گئی تھیں۔ ذہنی استعداد اور آگاہی جانچنے والے ٹیسٹ اور دماغ کے اسکین کے بعد ڈاکٹر نے اپنی تشخیص بیان کی تو کوئی بھی فوری رد عمل نہیں دے پایا۔ ڈاکٹر نے مرض مفصل بیان کیا اور قرۃ العین سن ہو گئیں۔ اعظم میر اور مصیب خود کو سنبھالے تھے، لیکن الزائمر کی اطلاع ان کے لیے بھی اتنی ہی پریشان کن تھی۔ کمرے میں 5 نفوس موجود تھے، لیکن سناٹا ایسا تھا کہ سوئی گرنے کی آواز بھی بآسانی سنی جا سکتی تھی۔ کچھ تو ہوتا ہوگا نا، دوائیاں، سرجری، کوئی تھراپی؟ شانو نے پہل کی۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی خطرناک بیماری نہیں تو پھر یوں چپ کیوں ہو گئے ہیں سب؟ اس نے باری باری سب کو دیکھا۔ اس کے اکسانے پر بھی کسی نے منہ نہیں کھولا۔ قرۃ العین رونے لگی۔ سلیمان نے چڑھ کر بہن کے سر پر چپت لگائی اور ماں کی طرف اشارہ کیا۔ اسی لیے چپ تھے، اس نے منہ کھولے بنا اپنی بات جتا دی تھی۔ امی، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ ڈاکٹر نے کہا ہے اسے کیسے سنبھالا جا سکتا ہے، اور نہیں تو کیا، ہم سب ساتھ ہیں نا، مل جل کر اسے آسان بنائیں گے۔ اعظم نے بیوی کا کندھا تھپتھپا کر حوصلہ دیا۔ کیسے کوئی بات نہیں، میں کچھ دنوں میں سب بھول جاؤں گی، سب کے نام اور رشتے بھی، مجھ سے اپنے کام بھی مشکل سے ہوں گے، میری سوچنے سمجھنے فیصلہ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، مجھے اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اور آگے ان سے بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ یہ سب مشکل نہیں ہے امی، اس نے رسان سے کہا۔ سب کا متفقہ فیصلہ اور پہلا اقدام قرۃ العین کو باورچی خانے کے کاموں سے چھٹی دینا تھا۔ گھر کے کام کے لیے آنے والی ملازمہ نے ایک پکانے والی خاتون کا انتظام کر دیا تھا جو صبح آ کر ان سب کا ناشتہ اور دوپہر کا کھانا بنا کر چلی جاتی، پھر شام میں آ کر رات کا کھانا تیار کرتی۔ قرۃ العین نے سب کو سختی سے منع کیا تھا کہ ان کی بیماری یا حالت کے بارے میں کسی سے کچھ نہ کہا جائے۔ شانو کا زیادہ وقت پڑھائی میں گزرتا تھا، لیکن اب اسے چائے بنانے تو کبھی کھانا گرم کرنے کے لیے باورچی خانے کے چکر لگانے پڑتے۔ قرۃ العین کے لیے اپنے ہی گھر میں یوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا بھی مشکل تھا۔ وہ خود حد درجہ محتاط ہو گئی تھیں، ذہن میں بار بار اپنے پیاروں کو یاد کرنے کی مشق کرتی کہ وہ اس طرح کسی کو بھولے نہیں۔ باورچی خانے والے حادثے سے وہ خود بھی حد درجہ سہمی ہوئی تھیں، نہیں چاہتی تھی کہ ایسا کچھ دوبارہ ہو۔ سارے گھر پر ایک عجیب سی سوگواری چھائی تھی۔ اعظم میر ہر ہفتے گھر آنے لگے تھے۔ وہ بیوی کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے کے متمنی تھے۔ جتنا بچا وقت تھا وہ اسے یادگار بنانا چاہتے تھے، اسے بھرپور طریقے سے جینا چاہتے تھے۔ ان دونوں کے تو بڑے بڑے منصوبے تھے کہ ان کی سبکدوشی کے بعد انہیں سارا ملک اور پھر دنیا گھومنے جانا تھا۔ قرۃ العین جو دن میں ایک بار تو قریبی بازار جاتی تھیں، اب گھر سے باہر ہی نہ نکلتی۔ اعظم میر گھر آتے تو رات انہیں چہل قدمی کو لے جاتے۔ بخار ہو، سر درد یا کوئی اور جسمانی تکلیف، انسان کو بستر سے لگے رہنا برا نہیں لگتا۔ ایسے میں گھر والوں کا خیال رکھنا، فکر کرنا بھی طمانینت دیتا ہے، لیکن یہاں کوئی جسمانی تکلیف نہ تھی، کوئی ڈرامہ، کوئی ذمہ داری بھی نہیں رہی تھی۔ وہ جو چند دن پہلے گھر کی مالکن تھیں، اپنے گھر کا سارا کاروبار سنبھال رہی تھیں، چھوٹی بڑی ہر بات اور ہر چیز کا خیال رکھتی تھیں، اب بالکل فارغ ہو گئی تھیں۔ انہیں اپنا آپ ناکارہ لگنے لگا تھا۔ اب وہ باتیں یاد نہ آنے پر جھنجھلا جاتی۔ انہیں اس بات پر اب غصہ آنے لگا تھا جسے پہلے عام سی بھلکڑ طبیعت سمجھ کر اہمیت نہ دی جاتی تھی، اب وہ سب باتیں ان پر منفی طریقے سے اثر انداز ہو رہی تھیں۔ اب اکثر وہ کبھی رونے لگتیں تو کبھی بے انتہا حساس ہو جاتیں، غصہ کرنے لگتیں۔ ان کا ذہن قبول کرنے کو تیار نہیں تھا کہ ان جیسی مضبوط عورت کچھ دن بعد اس قدر محتاج ہو جائے گی کہ اپنے بارے میں بھی سب بھول جائے گی۔ ملازمہ کے ہاتھوں کا کھانا وہ سب زہر مار کر رہے تھے۔ سلمان نے تو باہر ہی کھانا شروع کر دیا تھا۔ چاچی ملنے آتی تو وہ بھی کریت کر گھر میں ہوئی تبدیلیوں کی وجہ پوچھتی۔ سب کے پاس جواب میں باورچی خانے والا حادثہ ہی تھا، اور وہ سب بچوں پر ڈال دیتی کہ انہوں نے معمولی بات پر زبردستی ماں سے اس کا کچن چھین لیا ہے۔
نانی ملنے آئیں تو سب کرتلین ماں کے آگے ڈھہ گئی۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کیا؟ سارا گھر کیسے الٹا پڑا ہے؟ لگتا ہے کئی دن سے جالے بھی نہیں اتارے تم نے۔ وہ بیٹی کی نفاست پسندی سے واقف تھیں، اس لیے حیرت اور سوال لازم تھا۔ میں ٹھیک کہاں ہوں اماں، میں بیمار ہوں۔ میں آہستہ آہستہ سب بھول جاؤں گی، میں ایک جیتی جاگتی لاش ہو جاؤں گی، سب کے لیے بوجھ، کسی کو پہچاننے کے قابل نہ رہوں گی، نہ کوئی جسمانی دماغی کام ہوگا مجھ سے۔ وہ زاروں کی طرح رو رہی تھی۔ ہیں؟ نانی حواس باختہ سی بیٹی کو روتے اور عجیب سی باتیں کرتے دیکھ رہی تھی۔ کیا کہہ رہی ہو کرتلین، پہلے رونا بند کرو۔ پھر انہوں نے انگشتہ بدندہ بیٹی کی بات سنی۔ یہ نسیان ہوا تو کسی کسی کو 60 کے بعد ہوتا تھا، تمہیں کیسے آ لگا؟ ہمارے خاندان میں تو دور دور ایسا کوئی نہیں، سب اللہ کے کرم سے آخری عمر تک ہوش و حواس میں ہر بات کو اور یاد سے باخبر گزرے ہیں۔ میری ہی قسمت، انہیں خراب کہنا تھا لیکن لفظ نہ ذہن میں آیا نہ زبان پر۔ ہے اماں، انہوں نے یوں ہی جملہ مکمل کر لیا۔ نانی نے جب ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا اور شانوں کی بنائی چائے پی تو ان سب کی ایک مشکل آسان کر دی۔ دیبا پکاتی اچھا ہے، میں اسے یہاں بھیج دیتی ہوں، وہ کچن سنبھالنے کے علاوہ تمہارے ہاتھ کے نیچے رہے گی۔ ملازماؤں کے بجائے دیبا ان سب کی زیادہ فرما بردار ملازمہ ثابت ہو سکتی تھی۔ وہ مان گئیں۔ اگلے دن ماموں دفتر جاتے ہوئے دیبا کو چھوڑ گئے۔ دیبا اپنا چھوٹا سا بیگ اٹھائے ان کے سامنے کھڑی تھی۔ صفائی اور برتن کے لیے انہیں ملازمہ کا نام نہیں یاد تھا، حالانکہ گھر میں سب اسے نام سے ہی بلاتے تھے۔ ایک ماسی آتی ہے، تمہیں پکانا ہے اور ماسی سے ٹھیک طرح کام لینا ہے، باقی باتیں تمہیں مصیب سمجھا دے گا۔ آخر انہوں نے ماسی سے کام چلا لیا۔ اکلوتی پھپھو کا رویہ بھی اس کے ساتھ روکھا اور لیا دیا سا ہی تھا، پھر بھی دادی، تایا تائی اور چاچا چاچی اور ان کی اولاد سے بہتر تھا۔ سال میں دوبارہ پھوپھی کی طرف سے ملنے والے کپڑے جوتے معیاری اور اچھے ہوتے تھے۔ وہ ہر عید پر اسے عیدی بھی دیتی تھیں، لیکن بے تکلفی یا بات چیت نہیں تھی۔ مصیب کو دیبا کی موجودگی اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن رات میز دیکھ کر طبیعت خوش ہو گئی۔ بڑے دن بعد روٹی چاول اور ایک سالن یا سبزی کی جگہ اہتمام سے کھانا چنا گیا تھا، اور چکھنے کے بعد اسے بس ذائقہ یاد رہا، دیبا نہیں۔ سب نے ہی اس دن بڑے وقت بعد سیر ہو کر کھایا۔ بیگ باورچی خانے میں ایک طرف رکھ کر وہ سارا دن کام میں مصروف رہی تھی۔ اس نے ملازمہ کے لیے برتن چھوڑنے کے بجائے خود ہی دھو لیے تھے۔ سب اپنے اپنے کمرے میں جا چکے تھے، کسی نے اسے نہیں بتایا اسے کہاں سونا ہے، اس لیے باورچی خانے کے علاوہ کوئی اور کونا بھی ہے یا نہیں۔ پھپھو نے کہا تھا مصیب بھائی سب بتا دیں گے۔ وہ اتنی تھکی تھی کہ فرش پر بیٹھ کر پیچھے کیبنٹ سے پیٹھ ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ انہوں نے تو کچھ کہا ہی نہیں۔ اگر مجھے یہیں سونا ہے تو بستر۔ اس نے آنکھیں کھول کر جائزہ لیا۔ وہ ایک طرف کچھ بچھا کر سو سکتی تھی، لیکن بچھاتی کیا؟ اپنا دوپٹہ یا کوئی جوڑا؟ اس نے چمچماتے فرش پر ہاتھ پھیرا تو جو چکنا اور سرد تھا، اس پر کچھ بھی نہیں ٹکے گا۔ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ السلام علیکم امی۔ سب ٹھیک ہے بیٹا، وہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی نا؟ ہاں امی، سب ٹھیک ہے۔ ماں کی محبت ہی ایسی تھی کہ ساری سچائی جانتے ہوئے بھی وہ یہ سوال پوچھے بنا نہیں رہ سکی تھی۔ میں بس سونے جا رہی تھی۔ اچھا اچھا، انہیں خوشی ہوئی، ورنہ وہاں تو باورچی خانہ سمیٹتے 12 بج جاتے تھے۔ کمرے میں ہو یا کہاں ہو؟ کمرے میں ہوں امی۔ ہم سب سے زیادہ جھوٹ انہی سے کہتے ہیں جنہیں خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا سو جاؤ بیٹا، آپ بھی جلدی سو جائیے گا۔ ہاں ہاں، اللہ حافظ۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ اس نے پھر سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں مون لیں۔ اب امی وہاں اکیلی رہ گئی تھیں۔ دونوں مل کر کام نپٹاتی تھیں تو آسانی تھی، لیکن اب سارا بوجھ آبدہ پر آن پڑا تھا۔ مصیب کو ایک دم قدم روکنے پڑے۔ وہ دروازے سے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ جب وہ کاؤنٹر کے پاس آیا تو نظر آئی۔ وہ دیوار سے لگے کاؤنٹر کے دروازے پر سر ٹکائے سو رہی تھی۔ اس نے کاٹن کا دوپٹہ چادر کی طرح خود پر ڈال رکھا تھا۔ اس کا بیگ بھی قریب ہی تھا۔ اسے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ کس اس کا انتظام کیا ہے، نہ اسے کچھ بتایا ہے۔ گھر کا کوئی سربراہ ہی نہیں رہا۔ سلیمان پہلے ہی گھر کے معاملات میں دلچسپی نہیں لیتا تھا۔ شانوں پر پڑھائی کا بھوت سوار تھا۔ آنے کے بعد کھانے کے لیے ہی کمرے سے نکلتی تھی۔ اسے آواز دینے یا اٹھانے کی بجائے جس کام سے آیا تھا وہ کرنے لگا۔ اس کی نیند کچی تھی جو وہ
لائٹر کی آواز پر ہی جاگ گئی اور اسے دیکھ کر ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ اس نے دوپٹہ بیگ پر ڈالا اور بیگ پہ پیر سے ایک طرف کھسکایا۔ ایسی حرکتوں پر ڈانٹ ہی پڑنا تھی، میں بنا دیتی ہوں۔ اس نے فریج سے دودھ کی پتیلی نکال کر سلپ پر رکھی تو دیبا نے کہا، کوریڈور کے لیفٹ میں براؤن دروازے والا کمرہ خالی ہے، اپنا سامان وہاں رکھ دو۔ اس نے اس کی بات انسنی کر کے شکر اور پتی کے ڈبے نکالتے کہا۔ وہ کچھ دیر اگلے حکم کی منتظر رہی، لیکن وہ یوں چائے بنانے لگا جیسے وہاں تنہا ہو۔ دیبا نے جھک کر بیگ اور اس پر پڑا دوپٹہ اٹھایا۔ مصیب نے اوپر والا کیبنٹ کھول کر کوکیز کا ڈبہ اٹھایا اور اس میں سے 2 کوکیز نکال کر چھوٹی تشتری میں رکھ کر ڈبہ واپس رکھ دیا۔ وہ کچھ دیر اس کے کچھ کہنے کی منتظر رہی، پھر اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل گئی۔ اس کا بتایا کمرہ رقبے کے اعتبار سے واقعی کمرہ تھا، اسٹور نہیں، لیکن وہاں کافی کاٹ کباڑ پڑا تھا۔ پرانی کرسیاں ایک میز کے اوپر رکھی تھی، ایک طرف پرانی واشنگ مشین تھی اور اس کے اوپر 2 بڑی گٹریاں تھیں۔ وہاں پلنگ تھا اور اس پر بستر بھی بچھا تھا۔ اس نے بیگ ایک طرف رکھا اور بستر چٹک کر لیٹ گئی۔ آج میں جلدی سو رہی ہوں تو امی کو دیر ہوگی۔ وادی نوم میں گم ہونے سے پہلے اسے آخری خیال یہی آیا تھا۔ کرتلین کے پہلے دن والی بات کے علاوہ اسے کسی نے کوئی ہدایت دی نہ اپنے کھانے پینے کے اوقات بتائے تھے۔ اس نے چند دن کے مشاہدے کے بعد خود ہی اندازہ لگا کر اس کے مطابق اپنا معمول بنا لیا تھا۔ کرتلین کی بیماری اور حالت اب راز نہیں رہی تھی۔ رشتہ دار اور جان پہچان والے سنگن لینے کسی نہ کسی بہانے آتے رہتے۔ وہ دلاسا بھی اسی انداز میں دیتے تھے کہ بیمار انسان کا حوصلہ مزید ٹوٹ جائے۔ کھانے میں کیا بنا ہے کبھی کرتلین خود اسے بتا دیتی، کبھی وہ خود ان سے پوچھ لیتی۔ اس کی تائی چاچی اور دادی ملنے آئیں تو عابدہ بھی ساتھ آئی تھیں، لیکن یہاں بھی وہ مہمانوں کی طرح ڈرائنگ روم میں نہیں بلکہ اس کے ساتھ باورچی خانے میں اس کے ساتھ ہی تھیں۔ ان کی حیثیت کا جو تعین شوہر کی وفات کے بعد طے ہوا، اس میں تبدیلی ناممکن تھی۔ اس نے انہیں اپنا کمرہ بھی دکھایا، جس کی شکل اس نے اول دن کے مقابلے میں کافی سدھار لی تھی۔ عابدہ بیٹی کے لیے خوش تھی۔ اسے فجر کے وقت جاگنے کی عادت تھی، یہاں بھی وہ نماز کے بعد کام پر لگ جاتی۔ سب سے پہلے سلیمان جاتا تھا۔ وہ گھر والوں کے جاگنے سے پہلے ناشتے کے لیے موجود ہوتا، ناشتہ بھی آملیٹ پراٹھے کے ساتھ یا چائے پراٹھا۔ پھر شانو اور کرتلین ایک ساتھ ناشتہ کرتی۔ مصیب کبھی ان کے ساتھ ہوتا اور کبھی ان کے بعد آتا۔ رات کا کھانا سب ایک ساتھ کھاتے تھے، سوائے مصیب کے۔ وہ دیر رات گھر آتا اور اس کے انتظار میں وہ باورچی خانے میں اونگتی رہتی۔ دوپہر کے وقت شانو اور کرتلین ہوتی اور جب اعظم میر آئے ہوئے ہوتے تو وہ بھی۔ چھٹی والے دن سارا گھر تینوں وقت ایک ساتھ میز پر موجود ہوتا تھا۔ مصیب اور سلیمان میں 1.5 سال کا فرق تھا، جبکہ شانو سلیمان سے 10 سال چھوٹی تھی۔ ان سب میں مصیب اور اعظم میر ہی تھے جو کھانے کے اوقات کے علاوہ بھی باورچی خانے میں آ جاتے تھے۔ مصیب اپنے لیے چائے کافی بنا لیتا تھا، وہ باقیوں کی طرح اسے کبھی کوئی کام نہیں کہتا تھا۔ کرتلین غائب دماغی اور وقتاً فوقتاً مخصوص لفظ، نام اور تاریخیں بھولنے کی عادت کے علاوہ وہ عام صحت مند انسان دکھائی دیتی تھی۔ وہ اپنی دیورانی اور بھابھیوں کے کریتے سوال اور ہمدردیوں کو بھی تحمل سے سنبھال رہی تھیں۔ ان کے سامنے وہ ایسے ہی پیش آتی جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو۔ گھر میں ملازمین کی نگرانی کے لیے اپنے طور پر کڑی نظر رکھی تھی کہ کوئی ان کی غفلت کا فائدہ نہ اٹھا سکے، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ ان کی ذہنی الجھن اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ رہی تھی۔ وہ گھر کا ایک کونا پکڑ کر بیٹھنا نہیں چاہتی تھی، لیکن گزشتہ حادثوں نے خوفزدہ کر دیا تھا، اس لیے اب وہ محتاط تھی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی کیفیت اور بیماری کے لیے ان کی قبولیت کا درجہ بڑھ رہا تھا۔ بے یقینی، دکھ، اللہ سے شکایت اور اس میں ہی اور میں ہی کیوں اور یہ ہی کیوں سے آگے بڑھ کر وہ اپنے اور گھر والوں کے لیے آسانیوں کا سوچنے لگی تھی۔ جب تک ذہن اور یادداشت ساتھ تھی، سوچنا سمجھنا ممکن تھا۔ وہ اسے ماتم اور افسردگی کے سپرد نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کمرہ بند کر کے سب سے چھپ کر بیٹھنے اور رونے کے بعد وہ نئے عزم کے ساتھ اپنی بیماری کے ساتھ جینے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ آج وہ بڑے دن بعد شانو کے سر میں تیل کی مالش کر رہی تھی۔ شانو کتاب ہاتھ میں لیے پڑھ رہی تھی۔ کچھ دن پہلے کی بات ہوتی تو وہ اس وقت بربادی کے لیے کبھی ان کے آگے نہ بیٹھتی، مگر اب اسے احساس تھا وقت سب کا قیمتی ہے۔
قرتلین نے جب چوٹی گوننا شروع کی تو ٹھہر گئیں۔ بالوں کے 3 حصوں کو کیسے چوٹی شکل دینی ہے انہیں یاد نہیں آ رہا تھا۔ کتنی ہی دیر وہ ہاتھ روکے رہیں۔ شانوں کو احساس ہوا تو وہ جو اونچی آواز میں رٹے لگا رہی تھی اس کی آواز دھیمی ہوتے ہوتے بند ہو گئی۔ میں کیچر لگا لوں گی امی، اس نے دبی سی آواز میں کہا اور خاموش آنسو بہاتی قرتلین کی آواز اونچی ہو گئی۔ دیبا باورچی خانے سے دوڑتی آئی اور دور ہی رک گئی۔ امی، شانو ماں کی سمت مڑی۔ میں یہ صورت نہیں پہچان سکوں گی۔ انہوں نے تیل سے چپکے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما۔ لیکن شانو، آنسو روکتے انہوں نے لہجہ مضبوط کیا، تم ہمیشہ یاد رکھنا، تم میری پیاری بیٹی ہو، مجھے بہت عزیز۔ تمہاری ماں نے بہت پیار کیا ہے تمہیں، ہمیشہ کرتی رہے گی۔ کوئی بیماری سچ کو نہیں بدل سکتی میری جان۔ انہوں نے ایک ہاتھ اس کے سر پر پھیرا۔ امی، شانو بھی رونے لگی تھی۔ سلمان اور مصیب ساتھ اندر داخل ہوئے۔ باہر آوازیں سن کر انہوں نے دوڑ لگائی تھی۔ کیا ہوا؟ مصیب قرتلین کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے شانو کا چہرہ چھوڑا اور اسے حسرت سے دیکھنے لگی۔ تم بھی یاد رکھنا۔ انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور دوسرا ہاتھ اٹھایا۔ سلمان آگے آ کر سلمان نے ان کے ہاتھ تھامے اور ان کے دوسری طرف بیٹھ گیا۔ میں سب بھول جاؤں گی لیکن تم یاد رکھنا، میں تم سب سے ہمیشہ محبت کرتی رہوں گی۔ میری ممتا، میری دعائیں تب بھی تمہارے ساتھ ہوں گی۔ مجھ سے تو تصور بھی نہیں ہوتا کہ میری آنکھوں میں تمہارے لیے اجنبیت اترے۔ وہ رک گئیں۔ امی، کافی لمحے ان کے بولنے کا انتظار ختم نہ ہوا تو مصیب نے پکارا، کیا کہہ رہی تھی میں؟ وہ الجھی سی اسے دیکھنے لگی۔ مصیب کا دل جیسے کسی ٹرک کے نیچے کچلا گیا۔ شانو نے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سستیوں کو دبایا۔ سلمان کی گرفت ماں کے ہاتھ پر مضبوط ہو گئی۔ اس پل وہ سب وقت کی ریت کی مٹھی سے پھسلنے کے تجربے سے گزر رہے تھے۔ دیبا بھی ساکت سی اپنے ذہن میں سامنے کے منظر کا حصہ بن گئی تھی۔ آپ شانو سے کمرے میں جا کر پڑھنے کا کہہ رہی تھیں، مصیب نے آواز پر قابو پا کر کہا۔ جا رہی ہوں میں۔ قرتلین اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے ہی وہ اپنے نوٹس اٹھا کر اندر چلی گئی۔ مجھے بھوک لگی ہے، کھانا بن گیا؟ انہوں نے سامنے کھڑی دیبا سے پوچھا۔ سلمان اور مصیب بھی اسے دیکھنے لگے۔ جی ابھی نہیں بنا، کچھ دیر لگے گی، وہ اکلائی۔ ذرا دیر پہلے انہوں نے کہا تھا 8 بجے پکانا شروع کرنا تاکہ سب ایک ساتھ کھانے بیٹھیں تو کھانا گرم ہو۔ بہت غیر ذمہ دار ہو، کیسے گھر سنبھالو گی؟ جاؤ جلدی کرو، یہ دونوں بھی بھوکے ہوں گے۔ ان کا لہجہ تیز اور حاکمانہ تھا۔ جی، وہ تیزی سے اندر چلی گئی۔ دادی اور ممانی کو کھانے کا ضیاع سخت ناپسند تھا۔ پھر وہاں کوئی ایک وقت کے بچے کھانے کو دوسرے وقت ہاتھ بھی نہ لگاتا تھا۔ یہاں بھی چند دن کے بعد اسے میزان سمجھ میں آ گیا۔ وہ کھانا اتنی مقدار میں ہی بناتی تھی کہ بچے نہیں۔ اس نے پیاز ٹماٹر نکالے اور ٹماٹر دھو کر پلٹی تھی کہ مصیب اندر آیا۔ ایسے وقت میں وہی جواب دیا کرو جس کی امی توقع کر رہی ہوں۔ اسے بات سمجھ میں نہیں آئی اور یہ نافہمی اس کے چہرے پر پھیل گئی۔ اس کی چپ پر مصیب نے اسے دیکھا۔ میرا مطلب ہے وہ بات نہ کیا کرو جس سے ان کا موڈ بگڑے یا ٹینشن ہو، جیسے ابھی کہہ دیا ہوتا کہ ہاں کھانا بن گیا ہے، اور اگر وہ ابھی مانگ لیتی تو؟ اسی خوف نے تو سچ کہلوایا تھا، دوپہر کا دے دیتی۔ دوپہر کا کچھ بچا ہی نہیں ہے۔ اس کا انداز اقبال جرم کرنے کا سا تھا۔ مصیب نے بس ایک نظر اس پر ڈالی اور چپ ہو گیا۔ انہیں بھی بیشتر عورتوں کی طرح گھر کے آرائشی سامان اور باورچی خانے کے لیے خوبصورت اور یکتا برتن اور کٹلری اکٹھا کرنے کا شوق تھا۔ اب جب بھی وہ باورچی خانے میں کیبنٹ کھول کر اپنے برتن دیکھتی افسردہ ہو جاتی۔ ان کے لیے یہ خیال بڑا جان لیوا تھا کہ جب انہیں یاد نہیں رہے گا تو ان کا یہ خزانہ کس حال میں ہوگا۔ وہ ان چیزوں کے گم ہونے اور ٹوٹنے کا تصور بھی نہ کر سکتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ سامنے رکھی ترکش ڈیزائن کی پلیٹ پر احتیاط اور پیار سے ہاتھ پھیر رہی تھیں۔ اندر آتی دیبا انہیں دیکھ کر رک گئی۔ ادھر آؤ، انہوں نے اسے دیکھ کر کہا اور میز سے پلیٹ اٹھا کر کیبنٹ کے پاس آئیں۔ یہاں جو برتن ہیں یہ کسی خاص مہمان اور دعوت پر ہی نکالا کرو اور انہیں فوراً دھو کر خشک کر کے رکھ دیا کرو۔ یہ سب میں نے بڑے جتن اور محنت سے جمع کیے ہیں، کہاں سے نہیں منگوائے تھے۔ انہوں نے پلیٹ احتیاط سے اندر رکھی۔ جب بھی نکالو مکمل سیٹ ایک ساتھ نکالنا، یہ نہیں کہ پلیٹیں ایک ڈیزائن اور باؤل دوسرے کلر اور ڈیزائن والے۔ ادھر جو گولڈن کٹلری ہے اسے دھونے کے لیے عام کچن بار یا
لیکوڈ یوز نہیں کرتے، وہ کہتے ہوئے ایک دم رک گئیں۔ احساس ہی نہ ہوا کہ وہ کن چیزوں کے بارے میں فکر مند ہو رہی ہیں، جبکہ وہ مستقبل قریب میں خود فراموشی تک پہنچ جائیں گی۔ ان کا انداز ایک دم ڈھیلا ہو گیا۔ انہوں نے کیبنٹ کا پٹ بند کیا اور چلی گئیں۔ دیبا شجر سی وہیں کھڑی تھی۔ کورتلین نے کمرے میں پہنچ کر آنکھیں رگڑیں۔ وہ کیا کرتی؟ انہیں اپنی گرہستی کی معمولی اور چھوٹی سی بات کی بھی فکر تھی۔ انہوں نے یہ سنسار چٹکیوں میں نہیں سجایا تھا۔ گھر کے مکینوں کے ساتھ انہیں ان در و دیوار اور ان میں موجود ہر چیز سے پیار تھا۔ انہوں نے اپنے بعد انسانوں کے ساتھ ساتھ ان کی بھی فکر کی تھی، لیکن اس پل انہیں ان بے جان چیزوں کے لیے اپنی فکر نادم کر رہی تھی کہ جب وہ شوہر اور بچوں کو نہیں پہچان سکیں گی تو یہ چیزیں کیا معنی رکھتی ہیں۔ وہ نڈھال سی پلنگ پر بیٹھ گئیں۔ آنسو خاموشی سے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ اپنی بے بسی قبول کرنا آسان نہیں تھا۔ ایسے موقعوں پر کبھی تو وہ چپ چاپ روتی رہتی اور کبھی ان کا دل کرتا خوب چیخیں چلائیں، سب تہس نہس کر دیں۔ اعظم، انہوں نے دھیرے سے پکارا۔ وہ انہیں اکیلے میں ہی نام سے بلاتی تھیں۔ انہوں نے ان کی سمت کروٹ لی۔ آپ کو پتہ ہے مجھے سب سے زیادہ ڈر کس بات کا ہے؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ کس بات کا؟ میں بھلے سب بھول جاؤں، کسی کو پہچانوں نہ، لیکن اگر میں نے کسی پرانی، کسی آدھی ادھوری بات سے آپ سب کا دل دکھایا تو؟ وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میں نے سنا اور پڑھا ہے کہ ایسے مریضوں کو کبھی کبھی کچھ بھی یاد آ جاتا کہ وہ انپریڈکٹیبل ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی اپنی فیملی کے لیے شرمندگی کا باعث بھی۔ ایک بات کا یقین رکھو، ہم میں سے کوئی بھی کبھی تمہاری وجہ سے شرمندہ نہیں ہو سکتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے ایسا کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں وہ آدھی ادھوری بات اور یاد ہوگی، اور پھر ماضی میں تو ایسا بہت کچھ ہوا تھا جو آگے اہمیت کھو دیتا ہے۔ ویسے تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ میں اس کے بارے میں سرچ کر رہی تھی تو تم یہ سب نہ کرو پلیز، انہوں نے لجاجت سے کہا۔ اس طرح تم پریشان اور فکر مند ہوگی، جو اچھی بات نہیں۔ ہم سب ہیں نا، تمہیں خود سب علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بس جو وقت ہے سب کے ساتھ اسے انجوائے کرو اور آگے کیا ہوگا نہ سوچو۔ کیسے نہ سوچوں؟ وہ رونے لگی۔ اس کے علاوہ میرے دماغ میں اور کوئی بات ہی نہیں۔ انہیں اس بارے میں سوچنے سے روکنا بھی زیادتی تھی۔ تمہاری کسی بات سے ہمیں دکھ پہنچے گا یہ خیال تو ذہن سے نکال سکتی ہو نا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اگر بچوں کے سامنے تم نے خدا نخواستہ ایسا کچھ کہہ بھی دیا تو میرا وعدہ ہے میں سنبھال لوں گا، انہیں دکھی نہیں ہونے دوں گا۔ میں ہر اچھی بری سچویشن ہینڈل کر سکتا ہوں، اتنا تو یقین رکھو۔ اور آپ، مجھے تمہاری کس بات یا انکشاف سے تکلیف ہوگی بھلا؟ ہم تو کبھی روایتی میاں بیوی نہیں رہے۔ وہ مسکرائے۔ اتنے برسوں کی رفاقت کے بعد تمہیں کم از کم میرے لیے قطعی پریشان اور فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سچ تھا۔ بچپن، لڑکپن اور جوانی ایک ہی محلے میں گزارنے کے بعد ان کی ارینج میرج بہت خاص تھی۔ کورتلین نے ان کے بازو پر سر ٹکا دیا۔ یہی ایک بات مجھے پاگل نہیں ہونے دیتی کہ میرے ساتھ آپ ہیں، میرے بعد آپ ہیں۔ بات اور پہلے نہیں، ہم ہر حال میں ساتھ ہیں اینی۔ انہوں نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور تم اتنا آگے کا کیوں سوچ رہی ہو؟ یہ تبدیلیاں بہت سلو ہوتی ہیں، ابھی بہت وقت ہے ہمارے پاس۔ لیکن ان کا یہ خیال غلط تھا۔ کورتلین کی دماغی صحت بڑی تیزی سے ربع زوال تھی۔ ان کی بیماری اور ذہنی انحطاط کی رفتار تیز تھی۔ اول دن تو اس کے ہاتھ پیر پھول گئے جب اس نے باورچی خانے میں کورتلین کو دیکھا۔ ہر سو چائے کی خوشبو پھیلی تھی۔ ایک طرف دودھ کا برتن ڈھکا تھا، سلپ پر رکھی کڑھائی بتا رہی تھی کہ کھانا بھی بنا چکی ہیں۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا کھیرا مکمل کاٹ لینے کے بعد سلاد کی پلیٹ فریج میں رکھی اور سلپ صاف کرنے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کرے، آگے بڑھ کر معافی مانگے یا ان کے ہاتھ سے گیلا پوچھا لے لے۔ وہ سانس روک کے کھڑی تھی کہ وہ ہاتھ دھو کر پلٹی۔ میں بچوں کو اٹھاتی ہوں، تب تک تم روٹی بنا کر ناشتہ لگا دو، وہ مصروف انداز میں کہتی جانے لگی تھیں کہ اس کے پاس پہنچ کر رک گئیں۔ تینوں کے ٹفن بھی ریڈی کر دینا۔ سلاد فریج میں ہے، سلیمان بھنڈی نہیں کھاتا، اس کے لیے رات کا سالن رکھا تھا فریج میں۔ اس نے سر ہلایا اور ان کے باہر نکلتے ہی رکا سانس بحال کیا۔ وہ ماضی کا کوئی دن جی رہی تھیں جب ان کے بچے اسکول جاتے تھے۔ انہیں اب رات کو نیند بھی بہت کم آتی تھی، اس لیے شاید وہ اتنی جلدی جاگ کر باورچی خانے میں مصروف ہو گئی تھیں۔
ابھی گھر میں کوئی اور جاگا نہیں تھا۔ اچانک اسے خیال آیا کہیں وہ بچوں کو جگانے نہ گئی ہوں۔ وہ فوراً باہر آئی۔ سب کے کمروں کے دروازے بند تھے اور کہیں سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ شاید کمرے میں جا کر سو گئی ہیں۔ اتنا کام جو کر لیا ہے اس نے خود ہی اندازہ لگا لیا۔ وہ آٹا گوندتے اور پھر پراٹھے بناتے ہوئے منتظر رہی کہ وہ دوبارہ آئیں گی، لیکن وہ نہیں آئیں۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنے لیے چائے نکالی اور پہلا گھونٹ لیتے ہی تھم گئی۔ چائے میں چینی نہیں تھی۔ تب جیسے وہ گھونٹ معدے میں منتقل کرتے اس نے دوسرے ہاتھ سے کڑھائی کا ڈھکن ہٹایا۔ سبزی کے نام پر کچھ تیل کی موجودگی کے ثبوت کے ساتھ وہاں پیاز اور بھنڈی تھی۔ اس نے چائے اور بھنڈی کو درست کیا اور پھر چائے کا کپ لیے اپنی مخصوص جگہ بیٹھ گئی۔ کیبنٹ سے ٹک کر آزادی سے سامنے پیر لمبے کرنے کی عیاشی اسے اب پسند آنے لگی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا کہ جہاں وہ کام کرتی ہے اس کمرے میں اسے مکمل آزادی میسر ہے۔ دادی کے گھر کی طرح ان ماں بیٹی پر نظر رکھنے کوئی نہ کوئی آ نہیں دھمکتا، نہ یہاں چینی اور گھی کے ڈبے دیکھ کر تنبیہ کی جاتی تھی۔ یہاں اس کے لیے سستانے کا وقت اور جگہ تھی۔ امی کو آج پھر اکیلے سب کا ناشتہ بنانا پڑے گا۔ چائے کے 2 گھونٹ بھرنے تک ہی اس کا فرحت بخش احساس قائم رہ پایا تھا۔ اس گھر میں آنے کے بعد جہاں وہ اپنی موجودہ صورتحال میں ذرا سا خوش ہوئی، فوراً ہی ماں کا خیال اسے شرمندہ اور رنجیدہ کر دیتا۔ اسے یہاں مل رہی رعایت اور آزادی نادم کرنے لگتی کہ عابدہ تو اب بھی اسی جگہ تھی۔ تیسرے گھونٹ کے ساتھ آنسو گال پر لڑک آیا۔ وہ دروازے سے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ اب بھی جب وہ آئلینڈ کاؤنٹر کے آگے آیا تو اس پر نظر پڑی۔ وہ آہستہ اس پر وہ آہٹ پر ہی کھڑی ہو گئی۔ اس نے گھبرا کر دیوار پر ٹنگی گھڑی کو دیکھا کہ کہیں اسے غلطی سے تو نہیں ہو گئی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ مصیب آج جلدی اٹھ گیا تھا اور اپنے تئیں وہ خود ہی اپنا ناشتہ بنانے باورچی خانے میں آیا تھا۔ اس کی موجودگی اس کے لیے بھی حیران کن تھی۔ کاؤنٹر اور چولہے پر دھرے برتن دیکھ کر وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ چائے دینا۔ اس نے اپنا کپ رکھ کر چولہا جلایا۔ آج پہلی بار اس نے چائے مانگی تھی، ورنہ وہ اس کی موجودگی میں بھی خود ہی بنا لیتا تھا۔ پہلے تم پی لو۔ اس نے گویا یوں سر ہلایا جیسے کہہ رہی ہو پی لی۔ ٹفن کوئی نہیں لے جاتا، اس لیے اتنی صبح صبح اٹھ کر کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے کہنے کا انداز اگر مختلف ہوتا تو یہ جملہ حساس بندے کی پرواہ اور مروت ظاہر کرنے والا تھا۔ دیبا بھی اپنی سچائی سے اس قدر باخبر تھی کہ کبھی غلطی سے بھی کوئی بات یا جملہ اسے التفات نہیں لگتا تھا۔ چائے چھانتے ہوئے وہ آج کا واقعہ اس کے گوش گزار کرے یا نہیں اس شش و پنج میں تھی۔ چند پل بعد اس نے چائے کا کپ اور تشتری میں کوکیز میز پر رکھی۔ مصیب کوکیز دیکھ کر چونکا تھا۔ اسے کیسے علم ہوا؟ شاید امی یا شانو نے کہا ہوگا۔ اپنے قیاس پر اس کا اپنا یقین ہی ڈھل مل گیا تھا۔ میں کچن میں آئی تو اس سے پہلے ہی پھپھو یہاں موجود تھیں۔ انہوں نے چائے اور سبزی بنا لی تھی، سلاد کاٹ کر فریج میں رکھا ہے اور مجھے سب کے ٹفن کے لیے روٹی بنانے کی ہدایت دے کر گئی ہیں۔ اس نے کپ واپس رکھ دیا۔ وہ اپنی الجھی سوچ کے ساتھ دیبا کو دیکھے جا رہا تھا۔ ابھی کہاں ہے امی؟ خیالات کی یورش کے بیچ اس نے غائب دماغی سے سوال داغا۔ شاید کمرے میں ہیں۔ وہ اٹھ کر تیزی سے باہر نکلا۔ بنا آہٹ کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ سامنے بستر پر سو رہی تھی۔ وہ سست قدم اٹھاتا پاس آیا اور ان پر لحاف ڈال کر کنارے پر بیٹھ گیا۔ عجیب سی بے بسی میں لپٹا دکھ اس کے اندر ٹھہر گیا تھا۔ ہر گزرتی ساتھ ان کے درمیان اجنبیت اور فاصلہ پیدا کر رہی تھی۔ وہ پل سوچ کر ہی اس کا سانس رکنے لگتا تھا، جب ان کی آنکھوں میں شناسائی کی رمق بھی نہ ہوگی۔ اس رات کھانے کے بعد جب وہ باورچی خانہ سمیٹ رہی تھی تو ایک بار پھر مصیب چلا آیا۔ اب سے ماچس، لائٹر، نائف جیسی چیزوں کو ایسی جگہ رکھا کرو جہاں وہ امی کو نہ ملیں۔ گیس ہمیشہ سوئچ آف رکھو۔ ادھر ادھر نظر گھماتے اس نے فریج پر لگے پھلوں کی شکل کے میگنیٹ کوڑے دان میں پھینک دیے۔ کچن اور کوریڈور کی لائٹس آن ہی رہنے دیا کرو۔ اس کے علاوہ وہ کرتلین کے ڈاکٹر سے مل کر آیا تھا اور اب اس کی ہدایات پر عمل کرتے اسے بھی سمجھا رہا تھا۔ کرتلین کی نیند کم ہو گئی تھی۔ انہیں رات میں نیند نہیں آتی تھی۔ اگر سو بھی جاتی تو علیل صبح اٹھ جاتی۔ سلیمان اور شانو کو اپنی مصروفیات تھیں اور جب کبھی کرتلین کے کسی مسئلے پر بات ہوتی تو شانو پریشان ہو کر رونا شروع کر دیتی۔ مصیب نے اب اس کے سامنے یہ ذکر کرنا ہی بند کر دیا تھا۔ اس وقت بھی وہ کمرے سے نکل کر لان میں بیٹھی پڑ رہی تھی کہ اچانک رونے لگی۔
شانو، وہ اسی وقت آیا تھا۔ کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ بھائی، میں نے کل پورا چیپٹر یاد کیا تھا، ابھی ریوائز کرنے بیٹھی تو لگ رہا پہلی بار پڑھ رہی ہوں۔ کیا میرا دماغ بھی امی جیسا ہو رہا ہے؟ اس کی بات پر کہہ لگا کر اڑانے والی تھی، لیکن وہ بمشکل مسکرا سکا۔ پاگل، مصیب نے اس کے سر پر چپت لگائی۔ یہ بہانہ نہیں چلے گا، محنت کرو، ڈاکٹر ایسے نہیں بن جاتے۔ شانو نے منہ بنایا۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، اب ہی ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ اور الزائمر میں جینیٹکس اور فیملی ہسٹری بھی تو اہم رول پلے کرتی ہے۔ ہماری فیملی میں دور دور تک امی پہلی پیشنٹ ہیں۔ اسی لیے جینیٹکس اور فیملی ہسٹری کو اتنی اہمیت دینے اور سوچنے کی ضرورت نہیں۔ پہلے تم نے کبھی توجہ نہیں دی اور اب سوچ رہی ہو، ورنہ پہلی بار میمورائز کیے آنسر جلدی بھول جاتے ہیں، وہ پکے کئی بار ریفیوز کرنے پر بھی ہوتے ہیں۔ اس نے اسے اپنے طور پر مطمئن کر دیا، لیکن وہ اکثر اس قسم کے اندیشوں کا اظہار کرنے لگی تھی۔ سبھی اپنے طور پر گوگل سرچ کر کے اپنی معلومات بڑھانے کے ساتھ ساتھ انجانے اندیشوں اور متوقع تبدیلیوں سے خوفزدہ رہتے تھے۔ وہ سب اپنے تئیں خود کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہے تھے۔ کورتلین اب بھی رات میں یا صبح اٹھ کر باورچی خانے میں جاتی تھی۔ مصیب اپنے کمرے کا دروازہ کھلا رکھنے لگا تھا۔ اس کا کمرہ باورچی خانے سے قریب تھا۔ اس رات بھی وہ جاگ رہا کہ گرنے کی آواز پر باہر نکلا۔ کورتلین باورچی خانے اور ڈرائنگ روم کی درمیانی راہداری کے اختتام پر بنی سیڑھیوں کا اندازہ نہیں کر پائیں، یا پھر بھول گئیں کہ وہاں سیڑھیاں ہیں۔ پیر غلط پڑا تو توازن بگڑا اور وہ فرش پر آ گریں۔ کچھ پل بعد اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر دیبا بھی باہر نکلی۔ انہیں زمین پر دیکھ کر وہ ان کی سمت دوڑی۔ اسے دیکھ کر مصیب کو حیرت اور اطمینان دونوں نے گھیرا تھا۔ انہوں نے مل کر کورتلین کو اٹھایا۔ کلائی سوج رہی ہے، انہیں صوفے پر بٹھانے کے بعد دیبا نے دھیرے سے کہا۔ بہت درد بھی ہے۔ کورتلین کے چہرے پر کرب کے آثار تھے۔ انہوں نے چہرہ فرش سے نہ ٹکرائے اس کوشش میں ہاتھ زمین پر ٹیکا تھا۔ ابھی اسپتال چلتے ہیں امی، اس نے کورتلین کی کلائی دیکھتے کہا۔ میں پھپھو کی چادر لے کر آتی ہوں۔ وہ ان کے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ اتنی رات گئے وہ انہیں اسپتال لے گئے۔ شانو یا سلیمان کو اٹھانے کے بجائے اس نے دیبا کو ہی ساتھ لے لیا تھا۔ وہاں ایمرجنسی میں ایکس رے کے بعد فریکچر کی تصدیق ہو گئی۔ وہ ان کے ہاتھ پر پلاسٹر لگوا کر گھر آئے تب صبح کے 4:30 ہو رہے تھے۔ آپ چائے لیں گے؟ وہ دونوں نیم خوابیدہ سی کورتلین کو کمرے میں بستر پر سلا کر باہر نکلے تو آگے جا رہا مصیب اس کی آواز پر پلٹا۔ اسے اس وقت چائے کی شدید طلب تھی۔ وہ تو جاگ رہا تھا مگر دیبا گرنے کی آواز پر نیند سے اٹھ کر باہر آئی تھی۔ اس کے سلوٹ زدہ کپڑے اور ڈھیلی سی چوٹی سے نکل کر ادھر ادھر بکھرے بال اس کے گواہ تھے، تاہم اس وقت وہ نیند غائب تھی جو اسپتال جانے سے پہلے اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ اس نے کہا اور دیبا سے پہلے باورچی خانے میں داخل ہو گیا۔ وہ پیچھے کرسی پر بیٹھا تھا اور دیبا اس کی موجودگی میں چائے بناتے حد درجہ گھبرائی ہوئی سی تھی۔ مصیب کے فون کی بیٹری ڈیڈ ہو گئی تھی، اس لیے وہ ہاتھ باندھے بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے چائے کا کپ اور کوکیز کی تشتری رکھ کر وہ جانے لگی کہ مصیب بولا، تمہاری چائے؟ یہ قطعی غیر متوقع سوال تھا۔ وہ مضطرب سی کھڑی رہ گئی۔ تم نے اپنے لیے نہیں بنائی؟ اس نے سادگی سے پوچھا۔ بنائی ہے، وہ منمنائی۔ تو بیٹھ کر پی لو۔ اس نے اپنا کپ اٹھایا۔ وہ سست سے قدم اٹھاتی واپس چولہے کے پاس آئی اور کپ میں اپنے لیے چائے نکال کر کپ لیے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ مصیب نے کوکیز والی تشتری اس کے آگے کی۔ اسے خواہش تھی یا نہیں، اس سے قطعی نظر وہ اس کی پیشکش کو ٹھکرانے کی متحمل نہیں ہو سکتی تھی۔ اسے یہی جتایا گیا کہ اس پر کی جانے والی یہ مہربانی اسے سر جھکا کر قبول کرنی ہے۔ اس نے جھجکتے ایک کوکی اٹھائی۔ مصیب نے ایک نظر اس پر ڈالی اور تیزی سے چائے کے گھونٹ بھر کر کپ خالی کیا۔ تھینک یو، اس نے اٹھتے کہا اور دیبا نے جھٹکے سے حیران آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس میں شکریہ کی کیا بات تھی؟ وہ تو اسی لیے یہاں بھیجی گئی تھی۔ مصیب نے اس کی بے ساختہ حرکت اور حیرت محسوس کی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ دیبا نے ہاتھ میں پکڑی کوکی کو دیکھا، پھر مصیب کی خالی کپ کو، اور زیر لب بڑبڑائی، تھینک یو۔ اس کے بعد جب تک ان کا پلاسٹر نہیں نکلا، کورتلین کے سارے کام دیبا کے ذمے ہو گئے تھے۔ ان کا منہ دھلانے سے لے کر کپڑے تبدیل کرنا، بال بنانا، سب کچھ۔ کورتلین کا رویہ بھی اب اس کے ساتھ تحکمانہ اور سرد نہیں رہا تھا۔ انہیں ہر ایک کام کے لیے
دوسرے کی محتاجی کبھی جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرتی تو کبھی عاجزی میں، کبھی وہ تنے چہرے کے ساتھ اس سے کام کرواتی تو کبھی ان کے انداز میں نرمی اور شفقت ہوتی۔ شانو کے امتحان بھی ہو گئے تھے۔ اس کے بعد نیٹ میڈیکل کے لیے لازمی انٹری ٹیسٹ سے فارغ ہوئی تو ماں کے کام وہ بھی کرنے لگی۔ کبھی وہ اسے کرنے دیتی اور کبھی بضد ہوتی کہ دیبا ہی کرے گی۔ جب انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا یا کچھ کرتے یا سوچتے وہ الجھ جاتی تو رونے لگتی۔ یہ سب کیا ہونے لگا میرے ساتھ؟ کچھ بھی تو نہیں پھپھو، سب کچھ تو ٹھیک ہے۔ وہ ان کے کمرے کے پردے بدل رہی تھی جب الماری کھول کر کھڑی قرۃ العین کو کوشش کے باوجود یاد نہیں آیا کہ انہیں اندر سے کیا چاہیے تھا۔ آپ نے یہ پردے نکال کر دیے ہیں مجھے لگانے کے لیے، اب الماری بند کر دیں۔ ان کے ہاتھ کا پلستر ابھی نکلا نہیں تھا۔ میں نے دیے ہیں، وہ لج کر دیکھنے لگی۔ جی۔ اس نے اتارے ہوئے پردے دونوں ہاتھوں سے سمیٹے۔ اور آپ نے کہا کہ اب اس گھر کو نئے پردوں کی ضرورت ہے؟ ہاں۔ انہوں نے کھڑکی پر جھول رہے میرون پردوں کو دیکھا۔ چلو ابھی چلتے ہیں مارکیٹ۔ وہ ایک دم تیار ہو گئیں۔ تم شانو سے پوچھ لو اسے چلنا ہے تو اسے بھی ساتھ لے لو۔ وہ الماری سے اپنا پرس نکالنے لگیں۔ پھر شانو اور اس کے ساتھ مل کر انہوں نے سارے گھر کے لیے پردے کا کپڑا پسند کیا اور وہاں سے درزی کو لے کر گھر لوٹیں۔ جب سب کھڑکیوں کے ناپ اور ڈیزائن لے کر گیا، تمہارے کمرے کے پردے میں نے اس بار لائٹ بلو لیے ہیں، رات کھانے کے دوران انہوں نے مصیب سے کہا، اور شانو نے پانی کا جگ میز پر رکھ رہی دیبا کو دیکھا۔ انہوں نے سب سے زیادہ وقت مصیب کے کمرے کے پردوں کا رنگ منتخب کرنے میں لگایا تھا کہ اسے گہرے رنگ کے پردے پسند تھے۔ آخر میں انہوں نے گہرا سرمئی رنگ چنا تھا۔ اچھا کیا، کمرے کو چینج کی ضرورت تھی۔ اس نے بھی ماں کو خوش کرنے والا جملہ ادا کیا۔ وہ سب وقت کی چال سے قدم ملانا سیکھ گئے تھے۔ وہ اب قرۃ العین کی باتوں کی تصحیح یا اس سے اختلاف نہیں کرتے تھے۔ اس بار اعظم میر آئے تو دونوں باپ بیٹا بڑی دیر تک قرۃ العین اور گھر میں رونما ہو رہے واقعات پر تبادلہ خیال کرتے رہے اور آخر میں یہ طے ہوا کہ اب انہیں والنٹیرلی ریٹائرمنٹ لے کر ہمیشہ کے لیے گھر آ جانا چاہیے۔ اب ان کی نوکری کے 2 سال باقی تھے، لیکن اب گھر کو اور قرۃ العین کو ان کی ضرورت تھی، جو ہمیشہ ان کی پہلی ترجیح تھے۔ وہ زیادہ وقت اپنی محبوب بیوی کے ساتھ گزارنا چاہتے تھے۔ قرۃ العین کے گرنے اور فریکچر کے بعد سے ہی اعظم میر اس بات کو سوچ رہے تھے کہ قرۃ العین کے ساتھ کسی کا ہمہ وقت رہنا لازمی تھا۔ وہ رات کے کسی بھی پہر اٹھ کر باورچی خانے میں چلی جاتیں تو کبھی اٹھ کر لان میں نکل جاتیں۔ گیٹ کو مقفل کر کے چابی کی جگہ بدل دی گئی تھی۔ جب تک میں نہیں آ جاتا دیبا کو عینی کے کمرے میں سونے دو۔ اعظم کو اب انہیں تنہا چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ امی مانیں گی نہیں، میں کسی طرح منا لوں گا، تم دیبا سے کہہ دو۔ امی مان جائیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ویسے دیبا نے گھر کو احسن طریقے سے سنبھالا ہوا ہے، وہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں کیا بنتا اس گھر کا۔ ان کی آواز میں تشکر تھا۔ کچن ہی تو دیکھنا ہوتا ہے، باقی کام کے لیے ماسیاں ہیں۔ اس کی نظر میں دیبا کا تعاون یا حصہ اتنا نہیں تھا جتنا اعظم میر اس کے لیے ممنوع ہو رہے تھے۔ بیٹا، اس نے ہماری پسند ناپسند اور کھانے کے معاملے میں سب کی عادت اور طریقے کسی کی مدد کے بنا خوبی اور جلدی سمجھ لیے، بنا کسی بدمزگی اور چیخو پکار کے اس قدر آسانی سے سب چلے گا، مجھے یقین نہیں تھا۔ کک کا پکایا کھایا تھا اور یاد ہے وہ ہفتہ کچن کا کیا حال تھا، گندے برتن، افراتفری، مشکل میں جو احساس کرائے بنا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ جی۔ ان کی آخری بات اس کے دل کو لگی تھی۔ اس کے تصور میں کوکیز کی تشتری گھوم گئی اور یہ ان کی بات کا اثر تھا کہ وہ آج دروازے سے ہی دبے پاؤں اندر آیا۔ حسب معمول وہ اپنی جگہ بیٹھی اس کا انتظار کرتے ہوئے سر ٹکا کر سو رہی تھی۔ وہ اس کی آہٹ پر جاگ جاتی تھی۔ اسے ایک بار پھر اپنے پاپا کی بات یاد آئی، مشکل میں جو احساس کرائے بنا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے، اس کی قدر کرنی چاہیے۔ وہ بنا آواز کیے ہی اپنے لیے کھانا نکالنے کا سوچ رہا تھا، لیکن وہ اس قدر حساس تھی کہ اس کی مسلسل نظر بھی اسے جگا گئی۔ سوری، وہ ہڑبڑا کر کھڑی ہوئی۔ مصیب پیچھے جا کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس نے جب مصیب کے آگے میز پر کھانا رکھا تو اس نے اچانک سر اٹھایا۔ آئندہ سے میرا ویٹ نہ کیا کرو، کچن کے کام ختم ہو جائیں تو کمرے میں سو جایا کرو۔
نیند سے بوجھل اس کی آنکھیں اور سوئے سوئے چہرے پر ایک دم پریشانی سی پھیل گئی۔ سوری میں ابھی آنکھ لگ سوری بس ابھی آنکھ لگی تھی، آئندہ نہیں سوؤں گی۔ اس کے انداز میں لجاجت تھی۔ میں غصے سے نہیں کہہ رہا۔ اس کا ارادہ اتنی دیر تک اسے دیکھتے ہوئے بات کرنے کا نہیں تھا، لیکن اس کی آنکھیں اسی پر جمی تھیں۔ اس بار اس کے سادہ لہجے میں ہلکی سی نرمی تھی۔ مجھے کبھی کبھی بہت دیر ہو جاتی ہے اور تمہیں صبح جلدی اٹھنا ہوتا ہے، میں خود کھانا لے سکتا ہوں۔ اس بار وہ چپ رہی۔ کھانا گرم کرنے کے بعد اس کے سامنے رکھا تو مصیب نے حکم دیا، جاؤ سو جاؤ۔ اس نے توجہ پلیٹ پر مرکوز کی اور کھانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے کھانا کھانے کے بعد برتن دھو کر کمرے میں جاتی تھی۔ طیبہ چند پل تعجب سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے جھوٹے برتنوں کا خیال آیا۔ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، پھر سختی سے بند کر لیا۔ کیا پتا کس بات پر مزاج گرم ہو اور ڈانٹ پڑ جائے۔ اس سے بہتر تھا چپ چاپ وہاں سے چلی جائے۔ بستر پر لیٹ کر آنکھیں بند کرتے ہوئے اس نے سوچا، ویسے انہوں نے مجھے ڈانٹا کبھی نہیں۔ اعظم میر جانے سے پہلے ان سے کہہ گئے تھے، دیبا اب سے ان کے کمرے میں سوئے گی۔ کرتلین نے پہلے دن تو کچھ نہیں کہا، اب ان کے کمرے میں دروازے کے آگے بستر لگا کر سو گئی تھی۔ تاہم اگلے دن جب وہ اپنا مختصر بستر لے کر وہاں پہنچی تو وہ پچھلا دن بھول گئی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ان کی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں نمایاں تھیں۔ میں یہاں سونے آئی ہوں پھپھو، کل بھی تو یہیں سوئی تھی۔ ان کے بدلے انداز پر وہ ڈر گئی۔ تم کیوں سوؤ گی یہاں؟ تمہیں جگہ دی ہے نا سونے کی۔ وہ پلنگ سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھیں۔ طیبہ ایک طرف ہو گئی۔ مصیب، انہوں نے باہر جا کر اونچی آواز میں پکارا۔ گھبرایا سا مصیب گرتا پڑتا اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ وہ اب اپنے کمرے کا دروازہ کھلا ہی رکھتا تھا۔ یہ کیوں یہاں سونے آئی ہے؟ وہ قریب پہنچ کر کیا ہوا پوچھتا اس سے پہلے ہی انہوں نے سوال کیا۔ پاپا نے کہا تھا نا امی۔ کیا کہا تھا؟ اس بار وہ آئے تھے تو آپ کئی بار رات میں نیند سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھیں۔ پاپا تھے تو وہ جاگ جاتے تھے اور آپ کو دوبارہ بیڈ پر لے آتے تھے۔ ان کی ایبسنس میں انہوں نے دیبا کو آپ کے پاس لانے کا کہا ہے۔ اس نے بات کرتے ہوئے ان کے شانوں پر دونوں ہاتھ رکھے۔ آپ آرام سے سوئیں۔ اگر نیند میں آپ باہر جانے لگیں گی تو دیبا آپ کو دوبارہ بیڈ تک لے آئے گی، بس اتنی سی بات ہے۔ آئیں۔ وہ انہیں اندر لے آیا۔ دیبا دروازے کے پاس بستر سینے سے لگائے کھڑی تھی۔ یوں سمجھے آپ کے علاوہ کمرے میں کوئی نہیں، لیٹ جائیں۔ اس نے انہیں بستر پر بٹھا کر کہا۔ وہ لیٹ گئیں۔ مصیب نے ان پر لحاف ڈالا۔ اب آپ سو جائیں اور کچھ نہ سوچیں۔ پاپا نے کہا ہے نا وہ اب ہمیشہ کے لیے آ رہے ہیں، تو بس کچھ دن ہی دیبا یہاں ہوگی۔ وہ کبھی اس طرح فوراً رام ہو جاتی تھیں اور کبھی کسی صورت سننے کو تیار نہ ہوتیں۔ اس نے بتی بجھا کر نائٹ بلب جلایا۔ پلٹا تو وہ یوں ہی سہمی کھڑی تھی۔ سو جاؤ۔ باہر نکلنے سے پہلے اس نے نرمی سے کہا۔ اس کی صورت پر ذرا سی بات پر بھی وہ سراسیمگی اور گھبراہٹ چھا جاتی تھی کہ اس کا لہجہ خود بخود ملائم ہونے لگتا تھا۔ جانے وہ ان کے کمرے میں اس کی کون سی رات تھی جب اچانک انہوں نے پکارا، بیا۔ اس نے سنا لیکن سمجھ نہیں پائی۔ وہ اس کی سمت کروٹ لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ بیا، وہاں کیوں سوئی ہو؟ ادھر اوپر آ جاؤ، جگہ ہے یہاں۔ انہوں نے خود پیچھے دیوار کی طرف سرکتے کنارے پر اس کے لیے جگہ بنائی۔ آؤ۔ انہوں نے خالی جگہ پر ہاتھ رکھا۔ اب اسے ان کی بات ماننے اور سننے کا حکم تھا، سو وہ اپنا تکیہ اور دری ایک طرف چھوڑ کر چادر لیے ان کے بازو میں لیٹ گئی۔ یہ بیا کون ہے؟ اس نے آنکھیں بند کر کے سوچا۔ اس کے بعد کرتلین سے مزید کچھ نہ کہا۔ وہ کروٹ بدلتے آنکھ کھلنے پر اس سے مخاطب ہوئیں اور اب پھر نیند میں ڈوبی تھیں۔ 2 مہینے بعد اعظم سبکدوش ہو کر گھر آئے۔ اس دوران کرتلین کو دیبا میں اپنی کزن اور سہیلی بیا نظر آنے لگی۔ اعظم کے آنے کے بعد گھر میں کچھ تبدیلیاں ظاہر ہونے لگی تھیں، جس میں سب سے بڑی یہ تھی کہ وہ دیبا کو اہمیت دیتے تھے۔ اس سے محض کام کی بات نہیں کرتے بلکہ اس کا احوال پوچھتے تھے اور ادھر کی غیر اہم بات بھی کر لیا کرتے۔ اس کی امی سے اس کی بات ہوئی ہے یا نہیں، وہ کیسی ہیں، وہ سب پوچھتے رہتے۔ اسے یاد اور پابندی سے سلیمان اور مصیب کے ساتھ عابدہ سے ملنے دادی کے گھر بھیجتے، تو کبھی عابدہ کو ادھر بلوا لیتے۔ جب وہ میز پر سب کچھ رکھ دینے کے بعد باہر جانے لگی تو انہوں نے پکارا، تم نے کھانا کھا لیا ہے؟ ابھی نہیں، وہ عشاء پڑھنے جا رہی تھی۔
ان سب کے کھانا کھا کر چلے جانے کے بعد وہ میز اور باورچی خانہ سمیٹنے کے بعد کھانا کھاتی تھی۔ یہی اس کا معمول تھا۔ تو بیٹھو، سب کے ساتھ ہی کھا لیا کرو۔ تو وہ چونکی ہی، ساتھ سب بھی لمحہ بھر کو رک گئے۔ یہ تو کبھی کسی نے سوچا نہ تھا وہ کب کھاتی بھی ہے یا نہیں۔ آؤ، کورتلین نے سادہ سے لہجے میں کہا۔ شانو، سلیمان، مصیب سب مختلف تاثرات لیے دیکھ رہے تھے۔ وہ واحد خالی کرسی گھسکا کر اس پر بیٹھ گئی۔ بازو میں بیٹھے مصیب نے درمیان سے خالی پلیٹ اٹھا کر اس کے آگے رکھی۔ شانو نے سالن کا پیالہ، اعظم میر نے روٹی والا ہاٹ پاٹ اور چاول باری باری اس کے قریب رکھے۔ وہ سب اپنی باتوں میں مشغول ہو گئے تھے، لیکن اسے بار بار آنکھیں صاف کرنا پڑ رہی تھیں۔ ہمیشہ کی طرح سب کچھ مزیدار تھا بیٹا۔ اعظم میر نے اسے دیکھا۔ وہ خفیف سا آگے جھک کر مسکرا دی۔ وہ یگانگت کے اظہار کا کوئی موقع نہیں گنواتے تھے۔ وہ سب ایک ساتھ ہی باورچی خانے سے نکلے تھے۔ اس نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا، لیکن یہ اپنائیت اور عزت حاصل کرنے کا پہلا تجربہ اس کے ننھے سے دل کے لیے بڑا بھاری تھا۔ وہ بچپن سے آج تک اپنی امی کے ساتھ باورچی خانے کے فرش پر بیٹھ کر کھاتی آئی تھی۔ ناشتہ تو چلتے پھرتے ہوتا تھا۔ اس کی امی کو احتجاج کرنا آتا تھا، نہ اپنا حق لینا، تو وہ دوسروں سے اپنی عزت کیسے کرواتی؟ جب میکے نے انہیں باور کروا دیا تھا کہ انہیں بیوگی کے بعد بھی سسرال میں ہی رہنا ہے، تو وہ اچھی طرح جان گئی تھی کہ دنیا میں سر چھپانے کے لیے اس گھر کے علاوہ کوئی اور ٹھکانہ نہیں۔ انہوں نے اسے بھی اطاعت گزاری اور خاموشی کا ہی درس دیا تھا، لیکن اسے رویے برے لگتے تھے اور ان کی خود غرضی اور مطلب پرستی زہر۔ اس کے اندر اپنی دبی کچلی ذات کا دکھ تھا، لیکن اسے ان سب کا اظہار کا سلیقہ نہیں تھا۔ وہ تو کبھی اپنی ماں سے بھی نہ کہتی تھی کہ اسے یہ سب اچھا نہیں لگتا۔ وہ زندگی میں پہلی بار ان کے ساتھ ان کے اونچے مقام کے برابر بیٹھی تھی، جن کے لیے وہ صبح سے شام تک مشقت کرتی تھی، جنہیں آرام پہنچانے کے لیے وہ بے آرام رہتی تھی، اور اس پل اسے ادراک ہوا کہ یہی بدلہ اور معاوضہ تو اس کی خواہش تھا۔ اپنا ایئرپورٹ میز پر بھول چکا مصیب واپس اندر آیا تو وہ جو دونوں ہاتھوں میں چہرہ ڈھانپے رو رہی تھی، آہٹ پر سٹپٹا کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ کون آیا ہے۔ چہرے پر ہتھیلیاں پھیرتے اس کا سر مزید جھک گیا تھا۔ اس کے پیچھے سے گزر کر مصیب نے ایئرپورٹ اٹھایا اور اس پر اچڑتی نظر ڈالتا باہر نکل گیا۔ شانو کا نتیجہ آیا تو بورڈ میں اس کے نمبر ٹھیک تھے، لیکن نیٹ میں نمبرز اتنے نہیں ملے تھے کہ MBBS میں داخلہ مل پاتا۔ اس نے 1 سال کا وقفہ لے کر دوبارہ نیٹ دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے نیٹ کے لیے باقاعدہ کوچنگ لی تھی، مگر اب وہ دوسرے انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لینا چاہتی تھی۔ مصیب نے حامی بھر لی تھی کہ اگلے دن اس کا داخلہ کروا دے گا، لیکن رات میں وہ اس کے پاس آئی۔ مجھے پونا میں ایڈمیشن لینا ہے بھائی۔ اس کی بات پر سبھی چونک گئے۔ یہاں مل رہا ہے تو پھر کیوں؟ میں نے کہہ دیا ہے مجھے پونا ہی جانا ہے، وہاں انسٹیٹیوٹ کا ہاسٹل بھی ہے۔ میں نے سب معلوم کر لیا ہے، آپ بس میرے ساتھ چلیں، پرسوں جانا ہے۔ لیکن شانو، ٹھیک ہے بیٹا، جانے کی تیاری کرو۔ اعظم میر نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کرتے بیٹی کو نرمی سے کہا۔ وہ واپس کمرے میں چلی گئی۔ پاپا آپ بھی، یہاں بیسٹ انسٹیٹیوٹ ہے، پونا سے بھی اچھا۔ بات اچھے برے کی نہیں، شانو کو گھر سے بریک چاہیے۔ ان کی بات میں اتنے المیے چھپے تھے کہ وہ ایک دم خاموش ہو گیا۔ اس کی خواہش کے مطابق اسے پونا میں داخلہ مل گیا تھا اور وہ اپنا سامان لیے ہاسٹل رہنے چلی گئی۔ اس نے عجیب روٹھے اور پھولے منہ سے تیاری کی تھی، حالانکہ وہ جا اپنی مرضی سے رہی تھی، تاہم انداز یوں تھا جیسے زبردستی اسے بھیجا جا رہا ہو۔ کورتلین کا رویہ اس دوران معمول کا سا تھا۔ کبھی کہتی سب چیزیں رکھ لو، پھر کہتی کچھ دیر بعد کہ 2 دن میں واپس آنا ہے تو اتنا سامان کیوں؟ کبھی فکر مندی کا اظہار کرتی، کبھی خوشی کا۔ بمشکل 1 ہفتہ ہوا ہوگا کہ پھر روتی شانو نے اسے فون کیا، مجھے گھر لے چلیں بھائی، مجھے نہیں رہنا یہاں، اور وہ اسے سامان سمیت واپس لے آیا۔ میری خود سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا چاہتی ہوں۔ گھر کا ماحول اتنا ڈپریسنگ ہو گیا ہے کہ بھاگ جانے کا دل کرتا ہے، اور میں نے وہی کیا، مگر وہاں ایک پل کو سکون نہیں مل سکا۔ مجھے بار بار یاد آتا رہا کہ میں کتنی بری بیٹی ہوں۔ مجھ سے امی کا اجنبی رویہ اور شناسائی سے خالی آنکھیں برداشت نہیں ہوتی تھیں، اور نہ ان سے دور رہنا۔
اب وہ اس کے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ شانو، مصیب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ امی وہی ہیں، ہم سے پیار کرنے والی، ہم پر جان چھڑکنے والی۔ ان کی آنکھوں اور رویے کے پیچھے دیکھو، تمہیں سب کچھ ملے گا۔ ان کا دل وہی ہے، ہماری فکروں اور انسیت سے بھرا۔ بس یہ دماغ ہے جو دغا دے گیا، اور اب یہ دن بدن انعطاف پذیر ہو رہا ہے۔ امی بیمار ہیں، ہم سے دور یا ناراض یا اجنبی نہیں۔ میں نہیں کہوں گا کہ زبردستی ان کے ساتھ اور پاس رہو۔ جتنا تم ہینڈل کر سکتی ہو اتنا ہی کرو، خود پر جبر نہ کرو، لیکن امی کی محبت پر شک بھی نہ کرو، انہیں مریض کی طرح دیکھو۔ امی جو کہتی اور کرتی ہیں وہ اس مرض کی علامتیں ہیں، ہماری امی کے جذبات نہیں۔ ان کے جذبات وہی ہیں جو ہم آج بھی ان کو دیکھ کر اور چھو کر اپنے اندر محسوس کرتے ہیں۔ اس کی آواز بھاری ہونے لگی تھی۔ یہ ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے بھائی؟ میں نے پڑھا ہے الزائمر تو لوگوں کو 60 سال کے بعد ہوتا ہے، بہت ضعیفی میں، پھر امی کو کیسے اتنی جلدی ہو گیا؟ ساری بردباری اور سمجھداری کے باوجود یہ سوال تو وہ خود سے بھی کرتا تھا۔ ارلی آن سیٹ الزائمر 30s اور 40s میں بھی ہو سکتا ہے۔ امی تو اگلے سال پورے 50 کی ہو جائیں گی، بس ہم نے ان کی علامتوں کو سنجیدگی سے لینے میں بہت دیر کر دی۔ خیر ہم ہی کیوں اور امی ہی کیوں جیسے خیالات میں الجھ کر حاصل کچھ نہیں ہونا ہے، اس لیے اسے ایکسیپٹ کرنے اور ڈیل کرنے پر توجہ دو۔ شانو نے 1 سال تعلیم سے وقفہ لینے کا فیصلہ کیا تھا، اور اس کے فیصلے سے اعظم اور مصیب خوش نہیں تھے۔ تاہم اس کا کہنا تھا وہ اس وقت ذہنی طور پر پڑھائی کے لیے تیار نہیں۔ آہستہ آہستہ اس نے کرتلین کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کیا۔ وہ دور سے ہی کرتلین کو دیبا کے ساتھ باتیں کرتا دیکھتی رہتی۔ اس مشاہدے سے ہی اس نے بہت کچھ سیکھ لیا تھا۔ اب وہ ان کے سوالوں پر روتی نہیں تھی، وہ ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور جس سے وہ راضی اور خوش ہوں ایسے جواب دینا سیکھ گئی تھی۔ بیا کہاں ہے؟ کرتلین نے کمرے سے باہر نکلتے پوچھا۔ انداز میں عجلت تھی۔ کچن میں ہوگی، اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے رکھتے کہا۔ کوئی کام تھا؟ بیا وہ اس کا سوال نظر انداز کر کے اونچی آواز میں اسے بلانے لگی۔ جی، وہ ہاتھ میں چمچہ لیے باہر آئی۔ ارے آج 2 تاریخ ہے نا، بک سٹال پر ڈائجسٹ آ گیا ہوگا، چلو لے آتے ہیں۔ ان کے انداز میں دبا دبا جوش اور مسرت تھی۔ تبھی کمرے سے اعظم میر بھی نکلے اور بیٹے کے بازو میں جا کر بیٹھ گئے۔ ابھی، اس نے مری سی آواز میں کہتے ہوئے مصیب اور اعظم میر کو دیکھا۔ دونوں نے سر کے اشارے سے اسے جانے کو کہا۔ ہاں ابھی، میں یہ رکھ کر آتی ہوں۔ وہ ہاتھ میں پکڑا چمچہ دکھاتی اندر چلی گئی۔ کرتلین ان کے پاس آئیں۔ پیسے دیں۔ انہوں نے اعظم میر کے آگے ہاتھ پھیلایا۔ ان کی بجائے مصیب نے کافی ٹیبل سے بٹوا اٹھا کر اس میں سے چند نوٹ نکال کر ان کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ تبھی دیبا باہر آئی۔ چلو، وہ دروازے کی طرف بڑھی۔ ایسے نہیں، اس نے ان کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ 2 منٹ رکیں۔ وہ بھاگتی ان کے کمرے میں گئی اور واپس آئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں ان کی چادر تھی اور دوسرے میں ان کے آرام دہ میڈیکیٹڈ سلیپرز تھے۔ چپلیں پیر کے پاس رکھنے کے بعد اس نے ان کے گرد چادر پھیلائی۔ اب چلیں۔ وہ دونوں دروازے سے باہر نکل گئیں۔ دیبا ہمارے لیے اللہ کا بڑا انعام ہے۔ اعظم نے ایک لمبی سانس لے کر سر صوفے پر گرا دیا۔ مصیب نے کچھ نہ کہا۔ اینی کے ڈائگنوسس سے پہلے ہم نے ان ماں بیٹی کا ہونا کبھی اکنالج بھی نہیں کیا تھا۔ ہم رشتہ داروں کو خوش اور راضی کرنے کی کوشش میں ان دونوں کو انہی کی طرح اگنور کرتے آ رہے تھے۔ اس گھر میں بھی اسے تمہاری نانی نے بھیجا ہے، اس کی مرضی اور خوشی کا اس میں دخل نہیں، لیکن دیبا نے جس ذمہ داری، ایمانداری اور خلوص سے اس گھر میں سب کچھ سنبھالا ہے، وہ ہماری سب سے بڑی محسن بن گئی ہے۔ ان کی خود کلامی سے فکروں پر اس کے اندر سوچ کی نئی کوپلیں سر اٹھانے لگیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد وہ بھول گئی تھی کہ کیوں باہر آئی ہیں۔ خاموشی سے چلتے ایک جگہ رک کر کرتلین کے کہنے پر اس نے سیب خریدے اور پھر دونوں گھر واپس آ گئیں۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے بھائی جان۔ وہ انہیں لان میں تنہا بیٹھا دیکھ کر باہر آئی۔ جی بیٹھیں۔ انہوں نے فون بند کر کے ایک طرف رکھا جس میں وہ کوئی مضمون پڑھ رہے تھے۔ وہ انگلیاں مروڑتی جزبز سی کرسی پر ٹک گئیں۔ آرام سے بیٹھیں۔ ان کی کشمکش بڑی واضح تھی۔ آپ بلا جھجک باہر بات کر سکتی ہیں، انہوں نے نرمی سے کہا۔ وہ جو انہیں بلا لیتے تھے اور دیبا کو بھی ان سے ملنے بھیج دیتے، پھر دیبا بھی ان کے بارے میں اچھی باتیں سناتی تھی، ان سب کے بعد ہی وہ یہ ہمت کر پائی تھی۔
آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، میرے علاوہ کوئی نہیں جسے دیبا کی فکر ہو۔ مجھے اس کے یہاں آپ سب کے ساتھ رہنے اور کام کرنے پر کوئی اعتراض یا شکایت نہیں ہے، بلکہ میں تو ایک طرح سے خوش ہوں، لیکن میں ماں بھی ہوں، ایک جوان بیٹی کی ماں جسے طرح طرح کے خوف اور اندیشے ستاتے ہیں۔ بخدا میری بات کو غلط نہ سمجھیں، مجھے آپ سب پر اعتبار ہے، بلکہ میں تو شکر گزار اور احسان مند ہوں سب کی۔ لیکن وہ رک گئی۔ جی میں سن رہا ہوں، اعظم میر نے کہا، دو جوان لڑکوں کے گھر میں اپنی بیٹی کو چھوڑتے ہوئے مجھے اللہ کا خوف ڈراتا ہے بھائی جان۔ دیبا کو یہاں بھیجنے کے لیے کسی کو میری اجازت کی ضرورت نہیں تھی، نہ میں ان کے آگے کچھ کہنے کی ہمت رکھتی ہوں۔ آپ اسے میری بزدلی کہہ لیں یا خوف، جو بھی سمجھیں، لیکن میں اس امید پر آپ سے کہہ رہی ہوں کہ آپ سمجھیں گے۔ عابدہ نے یوں سر جھکایا جیسے جرم کا اعتراف کیا ہو۔ اعظم میر بری طرح چونک گئے، انہوں نے اس نہج پر تو سوچا ہی نہیں تھا۔ ان کے آنے سے پہلے شانو سارا وقت پڑھائی کے لیے اپنے کمرے میں بند رہتی تھی، اور اس کے علاوہ ایک دماغی طور پر کمزور اور غائب دماغ عورت کے علاوہ یہاں ان کے دو بیٹے تھے، اور ان کے بیچ ایک کمزور سی لڑکی۔ انہیں جیسے ہی اپنی غفلت کا احساس ہوا، ندامت ان کے اندر اتر گئی۔ یہ باریکیاں اور نزاکتیں سمجھنے والی ان کی نسبت بہتر اب اس حال میں تھیں کہ یہ کام بھی ان کے کندھوں پر آ پڑا۔ انہیں اچانک بے چینی نے گھیرا کہ جانے ایسی کون سی معمولی مگر اہم باتیں اور چیزیں ان کی غفلت کا شکار ہو رہی ہوں گی۔ انہیں ایک دم اپنے گھر کے بنا عورت کے ہونے کا احساس ہوا۔ میں جاتی ہوں، آپ اسے واپس بھیج دیں یا مجھے بھی یہیں بلا لیں۔ وہ بھی اتنی ہی کمزور تھیں جتنی دیبا، لیکن ماں تھیں، خود کو بیٹی کے تحفظ کا ذمہ دار سمجھنے والی ماں۔ اپنی حیثیت اور مجبوری کے باوجود جہاں پہلا موقع ملا انہوں نے کوشش کی۔ آپ کی بات بالکل درست ہے، میں بھی اس سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن ایک گزارش ہے آپ سے، جب تک کوئی اور انتظام نہیں ہوتا آپ تب تک دیبا کو یہاں رہنے دیں، تب تک میں منور بھائی سے بات کرتا ہوں کہ وہ آپ کو یہاں بھیج دیں۔ آپ ان سے یہ مت کہیے گا کہ میں نے یہ بات، وہ ایک دم پریشانی سے بولی۔ آپ بے فکر رہیں، میں اپنے طور پر بات کروں گا۔ وہ اس مسئلے پر مصیب سے بات کرنا چاہ رہے تھے کہ اس سے پہلے ہی سلیمان ان کے پاس چلا آیا۔ وہ اپنے دفتر کی ساتھی فاریہ کو پسند کرتا تھا، اور فاریہ کے گھر والے اب اس کی شادی کرنا چاہتے تھے، لہٰذا وہ چاہتا تھا کہ اعظم میر اس کے گھر شادی کا پیام لے کر جائیں۔ ٹھیک ہے، پہلے مصیب کی شادی ہوگی یا پھر تم دونوں کی ساتھ میں؟ اعظم نے سلیمان کو سمجھانے یا باز پرس کرنے کے بجائے دونوں دوسرے اہم امور پر توجہ دی۔ یہ سب اب انہیں ہی سوچنا اور کرنا تھا۔ عابدہ کی بات کے بعد وہ سنجیدگی سے مصیب کی شادی کے بارے میں سوچ رہے تھے، مگر انہیں مصیب سے اس بارے میں بات کرنے کا وقت ہی نہیں مل پایا تھا۔ تمہاری نظر میں کوئی لڑکی ہے تو بتا دو، یہ کام تمہاری امی کا تھا، یہ میں نہیں کر سکتا۔ اگر رشتہ تلاش کرنا ہے تو پھر میں آپا کو بلا لیتا ہوں، وہ اور ناظمہ مل کر دیکھ لیں گی۔ انہوں نے بڑی بہن اور بھابھی کا نام لیا۔ اس نے عروبہ کا نام لے کر پہلے خود اس سے بات کرنے کی خاطر ان سے ایک دن کی مہلت مانگی کہ وہ اس کے بعد نانی اور ماموں سے یہ ذکر کریں۔ جب اس نے خوشی سے مسکراتے عروبہ کو یہ خبر سنائی تو اس کے تاثرات اس کے تصور اور امید کے برعکس تھے۔ بہت کچھ بدل گیا ہے مصیب، تمہیں یاد ہے ہم آخری بار کب اور کہاں ملے تھے؟ اب تو میری ہر کال مس ہوتی ہے اور تمہیں کال بیک کرنا پڑتا ہے۔ میسج بھی تم سونے سے پہلے دیکھتے ہو، سلام کا جواب، اور تھک گیا ہوں سو رہا ہوں، کل بات کرتے ہیں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں لکھتے۔ سال بھر سے زیادہ ہو گیا ہے، اور اس دوران ہم جب بھی ملے تمہارے پاس بات کرنے کے لیے پھپھو اور گھر کے علاوہ کوئی اور ٹاپک ہی نہیں ہوتا۔ تم ان سب کی وجہ جانتی ہو عروبہ، ورنہ میں ایسا تو نہیں ہوں۔ تم ایسے نہیں تھے مگر اب ہو گئے ہو، اور آئندہ بھی یوں ہی رہو گے۔ مجھے جو مصیب پسند تھا، جس سے مجھے محبت ہوئی تھی، جس کے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے، وہ اب ہے ہی نہیں۔ مصیب بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ساری دنیا جانتی ہے کہ تم پھپھو کو بہت اہمیت دیتے ہو، تمہارا رشتہ عام ماں بیٹے سے بڑھ کر گہرا اور خاص ہے۔ مجھے اس بات پر کبھی اعتراض نہیں تھا، پھپھو اچھی ہوتی تو میں۔ مصیب نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ اگلی بات وہ بنا سنے جانتا تھا۔ کچھ بت ہم توڑنا نہیں چاہتے، وہ سنے بنا جانتا تھا۔ آگے ادا ہونے والے الفاظ اسے عمر بھر ستاتے رہیں گے، کچھ تلخ یادیں وجود ہی نہ پائیں، وہی اچھا۔
مت کہو آگے کچھ عروبہ، تم آسانیوں کی ساتھی تھی، میں سمجھ گیا ہوں، اس نے دکھ سے کہا۔ عروبہ نے پہلو بدلا، لب واہ ہوئے لیکن کچھ کہا نہیں۔ عروبہ سے مل کر وہ جانے کتنی دیر سے گاڑی میں بیٹھا تھا، ایک دم خالی تھا، دل اور ذہن پر سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ہم چاہے بڑی سے بڑی آفت اور کٹھنائی سے نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہوتے ہوں، ہمارے حوصلے اور ارادے بلا کے مضبوط ہوں، تاہم جن پر بھروسہ ہو وہ نظریں پھیر لیں تو ہماری ساری خوبیاں شرمندہ اور تنہا رہ جاتی ہیں۔ وہ بھی سمجھ رہا تھا کہ گھر کو اس کی امی کے ایسے نعم البدل کی ضرورت تھی جو اس گھر کی نگراں، حاکم اور مالک ہو۔ سلیمان کا مزاج اور پھر جس انداز میں اس نے شادی کی بات کی تھی، اس تناظر میں فاریہ سے امید رکھنا لا حاصل نہ سہی، لیکن قبل از وقت ایک غیر یقینی تھا۔ پھر وہ جاب بھی کرتی تھی، گھر کو وقت دینا اس کے لیے مشکل ہی تھا۔ پاپا آپ ہی دیکھ لیں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس نے رات میں اعظم میر سے کہا تو انہوں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر تسلی دی۔ یہ قسمت کی باتیں ہیں بیٹا، انہیں بھی ایسی امید نہیں تھی۔ جب اس نے عروبہ کا نام لیا تو وہ بھی بہو کے روپ میں اسے سوچ کر خوش اور مطمئن تھے کہ ان کے بیٹے کی پسند ہے۔